अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। जुमा मुबारक। आज का मुबारक दिन, अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए रहमतों भरा ये दिन हो। जो पाकिस्तान में इस वक्त आफत ज़दा इलाके हैं, जो इस वक्त सैलाब ज़दा इलाके हैं, जो इस वक्त परेशानी, अल्लाह करे इस बाबरकत दिन के सदक़े में बिल्कुल ये तमाम जो आफात हैं ये टल जाएँ, मामलात बेहतरी की तरफ चले जाएँ। पहले आपको ज़रा हम एक इंटरनेशनल जो मंजरनामा है उसके हवाले से अपडेट करते हैं। शंघाई तावन तंजीम का इजलास, उसके हवाले से आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब शंघाई तावन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए इस वक्त उज़्बेकिस्तान में मौजूद हैं। बहुत सी अहम मुलाकातें उनकी हो चुकी हैं। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात हो चुकी है, टर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात हो चुकी है, ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान के सदूर से भी मुलाकात हो चुकी है, बेलारूस के सदर से मुलाकात भी हो चुकी है और आपसे कुछ देर बाद उनकी सदर चाइना शी जिनपिंग से मुलाकात होनी है। ये साइड लाइन्स मुलाकातें बड़ी अहम हैं। आप ये देखिए कि शंघाई तावन तंजीम का इजलास अपनी जगह, उसमें होने वाले खिताब अपनी जगह, लेकिन वहाँ पर मौजूदगी आलमी रहनुमाओं की आपस की मुलाकातें, ये रीजनल इंटीग्रेशन के लिए बहुत अहम है। ये हम अगर बात करें आगे बढ़ने के हवाले से, दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से, उमूर के हवाले से तो बहुत अहम होता है। और शहबाज शरीफ साहब आपसे कुछ देर बाद शंघाई तावन तंजीम के इजलास से खिताब भी करेंगे और उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव से उनकी मुलाकात हुई थी और ये बड़ी अहम मुलाकात जिसमें दो तरफा ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शुएब, आपने बड़ी अच्छी डिटेल से बताया कि कौन कौन सी मुलाकातें अभी तक हो चुकी हैं, लेकिन इन मुलाकातों के साथ साइड लाइन में कुछ और भी मुलाकातें चल रही हैं और वो हैं वफूद की सतह पर जो मुलाकातें होती हैं, जो डेलीगेशंस आया होते हैं सरबराहान मुमलिकत के साथ। अभी पाकिस्तान से जो डेलीगेशन गया उसमें वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी मौजूद है, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल और दीगर हुकाम भी मौजूद है। अच्छा, होता क्या है शुएब कि जब इस तरह का इंटरनेशनल कोई गैदरिंग होती है, जैसे ये समिट हो रहा है, ये इजलास हो रहा है, तो उसमें हमारे पास बहुत सी जहतें खुलती हैं। जब हम दूसरे ममालिक के सरबराहान से मुलाकात कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर है तिजारत पे बात होती है, मुख्तलिफ शोबों में ताउन को आगे बढ़ाने पे बात होती है। तो ये जो ताउन होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इस वक्त अगर हम खित्ते की सूरत हाल देखें और स्पेशली पाकिस्तान के हालात देखें तो पाकिस्तान के हालात को मद्देनज़र रखते हुए इस वक्त दीगर ममालिक के सरबराहान से ये मुलाकातें बहुत इंपॉर्टेंट थी। ईरान के सदर से मुलाकात हुई, रशिया के सदर से मुलाकात हुई। ये वो ममालिक हैं जो इन्फ्लुएंशियल है खित्ते में। फिर उसके बाद अभी चाइना के सदर से मुलाकात होनी है। चाइना के सदर के साथ तो वैसे पहले भी मुलाकातें होती हैं, बट इस इवेंट पे मुलाकात होना उसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है। फिर उसके बाद टर्किश प्रेसिडेंट से उनकी मुलाकात भी वो भी पाइपलाइन में थी। इसके अलावा जो दीगर उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान के सदूर से जो मुलाकातें थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो इन सारी मुलाकातों के दरमियान तिजारत पे जो खास तौर पर बात हुई है और इसके अलावा दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को आगे बढ़ाने पर जो बात हुई है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें अब आगे बढ़ने के लिए बहुत सी डायरेक्शंस में सोचना है। हम मुश्किल में हैं ना सिर्फ सैलाब की वजह से, बल्कि माशी चैलेंजेस भी हमें दरपेश है और कुछ रीजनल इश्यूज भी हैं सलमा। जैसे कि हम अफगानिस्तान के इशू की बात करते हैं, जब से तालिबान का कंट्रोल वहाँ पर है, ज़ाहिर है इस पर बहुत ज़्यादा बात होती आई है। ऐसे में कैसे आलमी रहनुमा या फॉर दैट मैटर अगर हम खत्ते के रहनुमाओं की बात करें, हम सदर शी जिनपिंग की बात करें, चाइना की बात करें, या हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की बात करें, हम रशिया की बात करें, ये वो तमाम ममालिक हैं जो कि ज़ाहिर है इस हवाले से रोल प्ले कर सकते हैं, इसको फैसिलिटेट कर सकते हैं, चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं। तो किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, इन तमाम मुलाकातों में उस पर भी बात हुई। यानी एक अहम मसला अफगानिस्तान का, ठीक है, रीजनल इंटीग्रेशन के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि चैलेंजेस आलमी सतह पर कौन से हैं। वो सिक्योरिटी के भी हो सकते हैं, वो फूड के भी हो सकते हैं, वो इकानमी के भी हो सकते हैं। उन तमाम चैलेंजेस से मिलकर हमें निकलना होगा, आगे बढ़ना होगा। इसके हवाले से मुलाकातें बड़ी अहम होती हैं। अब चूँकि बात हम चैलेंजेस की कर रहे हैं तो इसमें एक चैलेंज इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश है फ्लड्स का। जब बात हम फ्लड्स की करते हैं तो हालिया सैलाब में हम ये देख रहे हैं कि दोस्त ममालिक की तरफ से जो इमदाद का सिलसिला है वो जारी है। बड़ी अच्छी बात है। एक तो ये कि हमारी जो खारजा पॉलिसी है उसमें उसका अहम रोल रहा है इसमें। और अब तक अगर हम देखें कि दोस्त ममालिक की जानिब से जो इमदादी सामान पाकिस्तान पहुँचा है वो 101 जहाज़ मुश्तमिल है। 101 जहाज़ पर मुश्तमिल सामान पहुंच चुका है। और मुत्तहिदा अरब अमीरात यानी यूएई की बात करें तो सबसे ज़्यादा इमदाद अभी यूएई से पाकिस्तान को मौसूल हुई है और 55 तैयारे बिल्कुल की तरफ से। और इसके अलावा अमेरिका ने 15 तैयारे भेजे हैं, तुर्किया ने 13, अक़वाम मुत्तहिदा ने 13, चीन और कतर ने 4 तैयारे भेजे हैं। इसके अलावा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और सऊदी अरब यूनिसेफ की तरफ से भी इमदादी सामान आ रहा है।
तो ये जो इमदादी सामान है उसकी तरसील को भी शफाफ तरीके से यकीनी बनाया जा रहा है। बिल्कुल। उसकी निगरानी वज़ीर आज़म ने उसके लिए खुद एक डैशबोर्ड भी बना दिया। उसके अलावा एक कमेटी भी तश्कील पा चुकी है जो कि सारा डिस्ट्रीब्यूशन का भी ख्याल और रखा जाता है, एनडीए में खुद भी रेस्क्यू इसको और देख रिलीफ रहे का। एग्जैक्टली, एनडीए में खुद भी इसको देख रहा है और पीएम खुद हर 48 घंटे के बाद उनको रिपोर्ट भी मिल रही है Yes. कि क्या पेशरफ्त हुई है रेस्क्यू से मुतालिक, रिलीफ से मुतालिक, फिर जो इमदादी सरगर्मियाँ उससे मुतालिक। तो एक एक चीज़ की एक एक लम्हे की रिपोर्ट वज़ीर आज़म के पास जा रही है और वो खुद हर चीज़ को खुद हर चीज़ को हेड भी कर रहे हैं। और चूँकि एक क्विक अपडेट भी आई है ताजिकिस्तान से, वो भी शेयर करते हैं नाज़रीन से कि ताजिकिस्तान के लाभ मुतासरीन की इमदाद के लिए 86 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी सामान हुकूमत पाकिस्तान के हवाले किया गया और ताजिकिस्तान के सफ़ीर ने इमदादी सामान वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम के हवाले किया। इस हवाले से कुछ डिटेल्स आई थी, वी जस्ट थॉट के शेयर करें कि ये 86 गाड़ियाँ हैं और उसमें मुश्तमिल सामान ज़ाहिर है हम देखेंगे कि मुख्तलिफ इलाकों में जो मुतासरा ज़िले हैं वहाँ पर पहुँच कुछ जाएगा। ममालिक से एक एक जहाज़ आया वो भी शेयर कर देते हैं। फ्रांस, बरतानिया, उर्दन, नेपाल, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, इन तमाम ममालिक से भी एक एक इमदादी जहाज़ पाकिस्तान पहुँचा है। इस वक्त क्योंकि हम मुश्किल में हैं तो एक एक मुल्क की मदद हमारे लिए मानी रखती है, बहुत मानी अहमियत रखती है, बहुत मानी रखती है। अच्छा, हाँ। ये तो हमने बात की सैलाब से मुतासर इलाकों की और वहाँ पर जो इमदाद पहुँच रही है, चाहे वो हम इंटरनेशनल डोनर्स की बात करें या फॉर दैट मैटर हम ये बात भी करें कि यानी जो हमारे एनजीओज काम करें, जो मुखैर हजरात काम करें, उसकी बात करें। ये तो हमने खबरें शेयर की, एक और हमारे पास खबर है वो भी शेयर करते हैं आपसे। ये तो हमने यानी इमदाद की बात भी की, उससे पहले हमने आलमी मंजरनामे पर निगाह डाली थी। एक खबर और हमारे पास है, वो है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का जो हंगरी का दौरा है, बड़ा अहम ये दौरा है। उन्होंने हंगरी के वज़ीर ख़ारजा से बुडापेस्ट में मुलाकात की थी और हंगरी के जो वज़ीर ख़ारजा उन्होंने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों और नुकसानात पर बड़े दुख का, रंज का, अफसोस का इजहार किया। आर्मी चीफ ने दोस्त ममालिक के नेक जज्बात और उनके ताउन पर इजहार तशक्कुर किया और कहा कि जो हंगरी का ताउन है इससे माहौलियाती असरात पर काबू पाने में मदद मिल सकेगी। और हंगरी के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम वैसे तो सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं चाहे वो फ्लड्स वाला मामला हो, लेकिन अदरवाइज़ भी कैसे अपलिफ्ट करना है कम्युनिटीज़ को, उसके हवाले से पहले भी हम देखते हैं कि हंगरी की तरफ से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं। पहले ये स्कॉलरशिप्स 200 थी, लेकिन अब ये स्कॉलरशिप्स की तादाद बढ़ाकर 400 कर दी गई है। तो ये भी एक अच्छी खबर थी, वी जस्ट थॉट टू शेयर दैट एज वेल। आई थिंक इस पर एक तो ये खबर इससे, लेकिन इससे पहले चूंकि हम बात शंघाई तंजीम की कर रहे हैं, हम इस वक्त रीजनल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं और जो साइडलाइन मुलाकातें हैं उसकी कर रहे हैं, उस पर थोड़ी तज्ज़िया भी शामिल करते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब मौजूद हैं। एजाज साहब, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के लिए आपने वक्त दिया। साबिक सेक्रेटरी खारजा है, मैं तस्दीक कर दूँ। एजाज चौधरी साहब, बहुत अहम दौरा है वज़ीर आज़म का, 2 रोज़ा दौरे पर वो इस वक्त मौजूद है समरकंद में। बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें चल रही हैं खित्ते की सूरत हाल देखते हुए। इस वक्त में ये मुलाकातें और फिर इस इजलास में शिरकत करना कितना अहम था? देखिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक उभरती हुई तंजीम है जिसका मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है और उसकी वजह यह है कि पूरा आलमी तनाज़र बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहा है और अब तमाम जो खित्ते हैं वो एक दूसरे के तरफ देख रहे हैं, अपने मुल्कों के तरफ देख रहे हैं जो खित्ते के अंदर हैं, क्योंकि दूर दराज की जो ममालिक के साथ जो आपकी ताल्लुकात थे वो अब उतनी अहमियत नहीं रखते जितनी खित्ते के अंदर है। इस वजह से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छी तंजीम है और मुझे खुशी है कि पाकिस्तान उसमें ना सिर्फ शिरकत कर रहा है बल्कि बड़े यानी आला सतह पर शिरकत कर रहा है। और जो आपने साइट्स पे जो मीटिंग्स हम कल से देख रहे हैं, बड़े अहम लीडर हैं दुनिया के, हमारे खित्ते के, जिनके साथ ये मीटिंग्स हैं। तो पाकिस्तान के लिए यकीनन ये एक अच्छा फोरम है और उसको बड़े अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। हमें ज़रूरत है इन तमाम मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात को वुसअत देने की और मेरे ख्याल में ये एक लिहाज से बड़ा बरवक्त इक़दाम है वज़ीर आज़म साहब का। बिलाशुबा बरवक्त इक़दाम है। सर, आप इससे पहले खुद खारजा ताल्लुकात को बड़े करीब से देख चुके हैं, आप बेहतर तौर पे इन सारी डायमेंशंस को समझते हैं। इस वक्त जो साइडलाइन मुलाकातें भी चल रही हैं, ये इस वक्त में कितनी अहम थी और ये मुलाकातें कितनी फ्रूटफुल साबित हो सकती हैं इन फ्यूचर? देखिए, बड़ी होंगी। आप देखें जो वहाँ पे चीन की क़यादत के अलावा रूस की क़यादत भी शरीक है और जो मेरी इत्तला है उसके हिसाब से वहाँ पे बातचीत में ये देखा गया है कि किस तरह रूस के साथ तजारत बढ़ाई जा सकती है सैंक्शंस को जहन में रखते हुए। इसी तरह जो सेंट्रल एशियंस हैं वो बहुत अब एक्टिव हो गए हैं, वो बड़ी शिद्दत से अब ख्वाहिश रखते हैं कि पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की बंदरगाहों तक रसाई लें। उसमें यकीनन अफगानिस्तान को की सलामती और उसके अंदर इस्तेहकाम बहुत अहम है, लेकिन ये ऐसा एक मोमेंटम बन रहा है
जिसमें मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए इक्तिसादी लिहाज से भी और सियासी लिहाज से भी ये अच्छी मुलाकातें हैं जी साइड पे। सर यूं तो सारा प्लान सामने आ चुका, कब किससे मुलाकात हुई और कब किससे मुलाकात होनी है, मिनट बाय मिनट की चीज़ें तय होती हैं। ज़ाहिर है ये इतनी हाई लेवल मीटिंग्स होती हैं, जिससे मुतालिक पहले ये सवाल भी किया गया और पूछा गया कि क्या नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हो सकती है, जिस पर कहा गया कि नहीं, ऐसी कोई मुलाकात शेड्यूल नहीं है, तय नहीं है। लेकिन फिर भी मुमकिन तो है सर, रहनुमाओं का वहाँ पर होना और मुलाकात का हो जाना। आप समझते हैं ऐसा कोई मोमेंट हो सकता है? देखिए, मुझे भी इसका इम्कान कम नज़र आता है और उसकी बुनियादी वजह ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिस एजेंडा पर इस वक्त कारबंद हैं, उसमें पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करना, अच्छा करना जो है उसमें शामिल नहीं है। वो तो एक ऐसे प्रोजेक्ट पर हैं जिसमें हिंदू रियासत बनानी है, जिसमें मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए, दूसरी अकलियतों के लिए कोई जगह नहीं है। अब ऐसे में वो पाकिस्तान के साथ बातचीत करते अगर नजर आए तो उनके अपने साथी जो हैं उनको दबाव में लाएंगे। तो मुझे कोई ऐसी चीज, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस तरह का कोई इनिशिएटिव खुद से लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सुबह की होती है जब आप अगर उनकी मर्जी नहीं है और आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने पहले भी हमारे बहुत सारे जेस्चर्स का जवाब नहीं दिया है। तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान को खुद इस बात के ऊपर एक बार उसका इदराक होने दें कि उनका जो रास्ता है जो फॉलो कर रहे हैं वो कोई दुरुस्त रास्ता नहीं है। तो फिर वो इस बात की जरूरत महसूस करेंगे कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे किए जाएं। तो चुनांचे पाकिस्तान की तरफ से मेरे ख्याल में, मेरे अपना ज़ाती तजदिया ये है कि कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए। ताहम अगर हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म खुद आना चाहें, जिसका इम्कान मैं समझता हूँ बहुत कम है, तो यकीनन पाकिस्तान हमेशा से ये कहता है कि हमें ताल्लुकात के अंदर पुरअमन ताल्लुकात के हम ख़्वाह रहे हैं जी। ठीक, एजाज चौधरी साहब, अफगानिस्तान के हालात बराह रास्त पाकिस्तान पर असरअंदाज होते हैं। हम माजी में भी देखें, हमने बड़ी तादाद में अफगान महाजरीन की मेज़बानी की है, लेकिन इस वक्त हम खुद मुश्किल में हैं। तो हमारे लिए हालात मज़ीद परेशान कुन हो सकते हैं अगर मज़ीद अफगानिस्तान से लोग पाकिस्तान नकल मकानी करना शुरू हो जाएंगे, जो कि ऑलरेडी बड़ी तादाद में पाकिस्तान में मौजूद हैं। खित्ते की स्टेबिलिटी की बात जब हम करते हैं, दीगर ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें हो रही हैं, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को बेहतर करने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए हम किस तरह दूसरे ममालिक को उनकी शमूलियत यकीनी बना सकते हैं सारे प्रोसेस में, क्योंकि पीस प्रोसेस में पाकिस्तान ने एक लंबे अरसे तक किरदार अदा किया है। लेकिन इस वक्त हमें दीगर ममालिक को भी ये बताने की ज़रूरत है कि आपको भी स्टेप फॉरवर्ड करना होगा, ये सिर्फ पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। बिल्कुल, यकीनन ऐसा ही है जी। पूरे खित्ते के ममालिक को आगे बढ़ना होगा, ये सिर्फ पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है। मैं समझता हूँ कि पूरे खित्ते के अलावा पूरी आलमी दुनिया की भी, अमेरिका जो यहाँ पे 40 साल यहाँ पे रहा अफगानिस्तान में, वो कैसे एकदम से छोड़ के जा सकता है और कहे कि भाई मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस वजह से सबको अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे खित्ते के ममालिक को और पाकिस्तान को किरदार अदा करना है, मैं ये समझता हूँ कि वहाँ तालिबान को भी किरदार अदा करना है। तालिबान ने जो वादे किए थे सारी बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ, वो वादे उन्होंने अभी तक पूरे नहीं किए। उसमें लड़कियों की तालीम का भी मसला सर फहरिस्त है। उसमें जो दहशतगर्दी की तंजीमें अब अफगानिस्तान के अंदर दोबारा जागजी हो रही हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा मसला है। इसमें पाकिस्तान को भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं TTP के हवाले से और दूसरी तंजीमों के हवाले से। तो और तीसरी ये है कि उनको ये कहा गया है कि आप अगर मुस्तहकम अफगानिस्तान देखना चाहते हैं तो सबको साथ लेकर चलें, यानी इंक्लूसिव गवर्नमेंट। वो भी नहीं कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कुछ आधा मील जो है वो उनको चलना चाहिए तालिबान को, और बाकी आधा मील पूरा खित्ता जो चलेगा। और अगर ये ऐसा हो जाए, अगर तालिबान इस बात को समझ जाएं, तो मैं आपको बताऊं कि पूरे खित्ते के अंदर एक तरक्की की एक ऐसी शाहराहें खुलेंगी, क्योंकि अफगानिस्तान बीच में है, सेंट्रल एशिया और रूस के और हमारी बंदरगाहों के बीच में बैठा है। इस वजह से ये बहुत ही अहम होगा कि हम सारे खित्ते के मालिक, और मुझे पता है कि उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान वगैरह बड़ी कोशिश कर रहे हैं हमारे अलावा। मेरे ख्याल में चीन भी चाहता है, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वहाँ पे दोबारा दहशतगर्दी आ जाए, क्योंकि उसकी ऐसी सूरत में मैं नहीं समझता कि कोई भी मुल्क आगे बढ़ना चाहेगा। तो ये दोनों तरफ से होगा जी, तालिबान की तरफ से भी कुछ काम होगा और खित्ते के ममालिक की तरफ से भी कुछ काम होगा जी। बिल्कुल ठीक है। ज़ाहिर सर ये सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं और ये हल होंगे तो फिर ही हम एक इकोनॉमिकली स्टेबल होते हैं और उस तरफ बढ़ते हैं। ऐसे में सर और भी बहुत से इश्यूज़ हैं जहाँ पर
جس کی وجہ سے سیکیورٹی تھریٹس ہوتے ہیں، وہ چاہے پھر یوکرین تنازع ہو، وہ چاہے تائیوان کا ایشو ہو، چاہے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ ہو، یہ سارے معاملات بھی ہیں، اور ایسے میں رہنماؤں کا وہاں پر ہونا، آپ کو لگتا ہے کہ ملاقاتوں کا ہونا، اس اجلاس کا ہونا، سائیڈ لائن ملاقاتیں اور یہ ایشوز چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں؟ بالکل بالکل، دیکھیں ایک دوسرے سے انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے، اور آپ نے صحیح کہا کہ یوکرین روس کا جو تنازع ہے اس کے بین الاقوامی اثرات ہیں، یہ صرف ایک لوکلائز نہیں ہے، پورا یورپ جو ہے، اب دیکھیں انرجی پرائسز جو ہیں وہ کتنی بڑھ گئی ہیں، کموڈیٹیز پرائسز کا کتنا آ گیا ہے، ویٹ کا فقدان ہے، یہ جو گندم ہے، ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی سیلاب کی نظر بھی بہت زیادہ ہو گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری ملاقاتیں جو ہیں ان کا محور ایک ہونا چاہیے. محور یہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم آپس میں تعاون کر سکتے ہیں اور کس طرح اس اقتصادی تعاون کے ثمرات اپنی اپنی عوام تک پہنچا سکتے ہیں. اس لحاظ سے چونکہ ایس سی او کا تو پورا کا پورا مطمع نظر ہی یہ ہے کہ خطے کے اندر ممالک ایک دوسرے سے اقتصادی تعاون کریں اور ایک دوسرے کی مدد کریں استحکام لانے میں، سیکیورٹی کے خدشات دور کرنے میں. تو اس وجہ سے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں کہ پاکستان کی قیادت اس وقت بھرپور انداز میں موجود ہے اور وہ تمام خطے کے ممالک کی قیادت سے ملاقاتیں کر رہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس کا بہتر اس کے ثمرات ہوں گے. سر اسی فورم کی اگر ہم بات کریں ماضی کی، تو 2006 میں جو ایک اجلاس ہوا تھا اس میں انرجی ڈائیلاگ کی ایک تجویز پیش کی گئی تھی، لیکن رشیا اس میں ریلیکٹنٹ تھا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ امپلیمنٹیبل ہوگا اگر انرجی ڈائیلاگ کی طرف ہم جاتے ہیں اور اس سے کچھ سبسٹنس نکالنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جی، اس وقت روس اس لیے بھی ریلیکٹنٹ تھا کیونکہ روس کی ساری انرجی جو ہے وہ جا رہی تھی، ان کی توانائی ساری جا رہی تھی یورپ کی طرف. اب جب کہ یورپ کا راستہ سینکشنز کی وجہ سے بند ہو گیا ہے تو یورپ کا اور رشیا کا جھکاؤ جو ہے وہ اب ایشیا کی طرف آ گیا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ چین بھی ان سے گیس خرید رہا ہے اور ہندوستان بھی خرید رہا ہے، اور میرے خیال میں اگر پاکستان کو اچھی قیمت ملے تو پاکستان کو بھی لینا چاہیے. تو یہ اس وقت توانائی کے شعبے میں تعاون کے اوپر یقیناً روس بھی جو ہے وہ چاہے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ چونکہ سینکشنز ہیں تو تمام ممالک کو ذرا احتیاط کے ساتھ ایسی کمپنیوں کو اوائڈ کرتے ہوئے لینا پڑے گا جن کے اوپر سینکشنز ہو، تاکہ ہمارے اندر اور یعنی شعبوں میں اندر سینکشنز نہ آ جائیں. لیکن یہ تعاون انرجی کے توانائی کے شعبے میں یقیناً بہت اہم ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ اس وقت وہاں پہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس کا حصہ ہوگا. بالکل ٹھیک. اور سر گلوبل چیلنجز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس وقت ماحولیاتی آلودگی ہو، کلائمیٹ چینج ہو، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے ہم سب گزر بھی رہے ہیں. پاکستان ظاہر موسٹ ورلنریبل کنٹری ہے. اب چونکہ شی جن پنگ صدر چائنا، ان سے ملاقات ہونی ہے. ہم دیکھتے ہیں جس طرح سی پیک ایک طرح سے متاثر تو ہوا، فلڈز نے متاثر کیا ہمارے نیٹ ورک اینڈ کمیونیکیشن کو، روڈ نیٹ ورکس کو. تو کیا اس ملاقات میں ہم چائنا سے اس پر بھی بات کریں گے اور کرنی چاہیے؟ صدر کی اور وزیر اعظم کی جب ملاقات ہوگی کہ ہاؤ ویسے تو چائنا فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، سپورٹ کر رہا ہے، بٹ اور زیادہ ایکسٹینڈ کر سکے، چونکہ ظاہر ہے اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ سی پیک. ظاہر ہے جب یہاں پر چیزیں بہتر کی طرف جائیں گی تو الٹیمیٹلی فائدہ دونوں ملکوں کا ہوتا ہے. جی بالکل کریں گے. میرے خیال میں چین کے ساتھ جو ہے مجھے تعلقات میں ایک بار پھر بڑی گرمجوشی نظر آ رہی ہے. ہمیں تو انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں ہم پروگرام کرتے رہتے ہیں، تو وہ جب چینی سفارت خانہ بہت ایکٹیو ہوتا ہے تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کے ہاں اب دوبارہ دلچسپی جو ہے اس کا لیول بڑھ گیا ہے. تو یہ یقیناً ہے سی پیک پاکستان کی اقتصاد کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کو جتنا اس کے جو پروجیکٹس رہ گئے تھے ان کے اوپر کام کرنا چاہیے. کلائمیٹ چینج میں آپ کو بتاؤں، کلائمیٹ چینج ویسے تو شامل نہیں تھا سی پیک کے ایجنڈا میں. کلائمیٹ چینج تو اس وقت، لیکن جس طریقے سے کلائمیٹ چینج کی طرف سے تباہی آ رہی ہے اس کے اثرات کی وجہ سے پاکستان میں کیا کیا نہیں ہوا. دیکھیں سیلاب آئے ہیں، ہیٹ ویوز آئی ہیں، کلاؤڈ برسٹ ہوئے ہیں. تو ہم تو بہت ہی ولنریبل ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی قیادت کو چاہیے کہ چین کے ساتھ بھی اور باقی ممالک کے ساتھ بھی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی پورے یعنی بات چیت کرے، اور اس کو سی پیک کا حصہ بھی بنایا جا سکتا ہے. صرف اس میں یہ ایک چیز میں آپ کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ہر وقت انتظار کریں کہ کوئی دوسرا ملک ہمیں مدد دے. دیکھیں یہ کوئی مینٹیلٹی ٹھیک نہیں ہے. ہمیں یہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری اپنی کیپیسٹی جو ہے اس کو بڑھایا جائے. 2010 میں فلائٹس آئے تھے تو ہم نے کیا محنت کی.
हमने एनडीएम में बनाया उसके बाद, तो हमने क्या मेहनत की कि भाई 2022 में जब फ्लड्स आए तो हम रोक नहीं सके। तो चुनांचे हमें अपनी ये जो कैपेसिटी है उस पर तवज्जो देनी चाहिए, और जो चीन के साथ जो ताउन है या बाकी मुल्कों के साथ जो ताउन है उसको भी कैपेसिटी बिल्डिंग तरफ लेके जाना चाहिए, रादर दैन के जी सिर्फ रिलीफ जो है उसके लिए वो भी जरूरी है, लेकिन रिलीफ की फेज के बाद मेरे ख्याल में ये ताउन जो है ये बहुत अहम है। कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ बढ़ना होगा, उस तरफ बढ़ना होगा कि हम फिर मदद कर भी सकें, हमेशा सिर्फ मदद लेने की बात नहीं होनी चाहिए। बहुत मदद भी शुक्रिया। कर सकें और दीगर शोबों में अपने जो कोलैबोरेशंस है उनको आगे आ सके। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सफ़ीर भी रह चुके हैं, गहरी निगाह रखते हैं आलमी उमूर पर, आलमी मंजरनामे पर, और बड़ा मुदल्लल और जामे तज्जिया दिया उन्होंने। आगे बढ़ेंगे, यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस, उनकी बात करते हैं, जिन्होंने अमीर मुल्कों से अपील की है कि माहौलियाती तब्दीली के बाइस पाकिस्तान में जो सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, तबाही हुई, उससे निमटने के लिए पाकिस्तान की मदद की जाए। न्यूयॉर्क में सालाना प्री जनरल असम्बली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल मौसमियाती बहरान पर आलमी सतह पर नाकाफ़ी इक़दाम की अक्कास है, और मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार किया भी उन्होंने, और कहा भी कि पाकिस्तान में सैलाब के बाइस होने वाली तबाही का अंदाज़ा लगाना नाकाबिले तसव्वुर है, और इस सूरत हाल से निमटने के लिए वसी माली वसाइल की ज़रूरत है। वसी माली वसाइल की ज़रूरत है सूरत हाल से निमटने के लिए, ये तो बिल्कुल ठीक बात है शुएब, लेकिन ये सूरत हाल पैदा क्यों हुई? ज़ाहिर है हमारी जो मौसमियाती तब्दीली है, क्लाइमेट चेंज है, उसकी वजह से हमारी ओजोन लेयर डैमेज है बहुत ज़्यादा। तो ओजोन लेयर के तहफ़्फ़ुज़ का आज दिन मनाया जा रहा है। ये आज के दिन की इम्पॉर्टेंट बात है कि आज 16 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। इसकी अहमियत क्या है, इसकी वजूहात क्या है, ये दिन क्यों मनाया जाता है, हमें लोगों को ये आगाही देने की ज़रूरत क्यों पेश आई? इस पर एक रिपोर्ट है बिल्कुल। हमारे पास, आज एक जुमला और कि इस रवां बरस ज़मीन पर ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी ताउन, ये है इस साल का उन्वान। रिपोर्ट देखते हैं। साल 1974 में अमरीकी कीमियादानों ने ओजोन की तह के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक कहा था कि अगर मुनासिब इक़दामात न किए गए तो 75 बरसों में ओजोन की तह का वजूद खत्म हो सकता है। अगर ये तह खत्म होती है तो दुनिया का दर्जा हरारत इंतहाई हद तक बढ़ने का खदशा है, जिसके नतीजे में दुनिया भर के साहिली शहर पानी में डूब जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 19 दिसंबर 1994 से हर साल 16 सितंबर को ओजोन की तह के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन मनाने का ऐलान किया था। ओजोन जमीन के गिर्द वो तह है जो सूरज की खतरनाक बलाए बनफशी शुआओं को न सिर्फ जमीन की तरफ आने से रोकती है, बल्कि जमीन पर उसके नुकसानदेह असरात का खात्मा करती है। ओजोन के खात्मे से न सिर्फ जमीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बल्कि इंसानी जिंदगी पर भी इसके मुज़र असरात मुरतब हो रहे हैं। जमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ममालिक को पाबंदी करना होगी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC गैस के हामिल बरकी आलात और मशीनरी इस्तेमाल न करें, जबकि घर खुले और हवादार बनाए जाएं, सब्जा लगाया जाए और घरों में तवानाई कम से कम इस्तेमाल की जाए। चलें जी, रिपोर्ट हमने देखी, छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, दीगर मौज़ूआत के साथ रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक एजाज़ की बात करते हैं। राशिद नसीम मार्शल आर्ट्स की उनकी एकेडमी गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड की सेंचुरी उस एकेडमी ने मुकम्मल कर ली है। दुनिया की पहली एकेडमी है ये। राशिद नसीम साहब कई बार हमारे मेहमान भी बने हैं, और इस बार उन्होंने एक जो एजाज़ अपने नाम किया वो जंपिंग जैक्स में किया है। 40 और 60 पाउंड कैटेगरी में मजीद 2 रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। सर्टिफिकेट हम दिखा रहे हैं। अब जो उनके इनफरादी रिकॉर्ड की तादाद है वो 81 81 हो चुकी है। मार्शल आर्ट्स एकेडमी के जो रिकॉर्ड्स की तादाद है वो 100 से क्रॉस, सेंचुरी क्रॉस 101 तक पहुंच चुके हैं। वैसे तो
راشد بھائی تو خود بڑے ریکارڈ بناتے ہیں, ان کی بیٹی بھی ریکارڈ ہولڈر ہیں, کئی بار ان سے ملاقات ہوئی اور جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یار پوری فیملی بس ریکارڈ ہی ریکارڈ بناتے ہیں, بتاتے نہیں ہیں کہ اگلا ریکارڈ کون سا بریک کریں گے. ٹارگٹ ہمیشہ انڈیا کے ایتھلیٹس ہوتے ہیں کہ ان کو زیر کرنا ہے, ان کو ہرانا ہے. تو بڑی کامیابی ماشاء اللہ انہوں نے سمیٹی ہیں, بڑے اچھی ان کی اکیڈمی, بہت اچھی ٹریننگز دے رہے ہیں, اللہ انہیں اور کامیاب کرے. آمین آمین. اور ان کو ضرور ہم کسی دن زحمت بھی دیں گے کہ صبح پاکستان کے سیٹ پہ اور پھر ان سے پوچھیں کہ اگلا ریکارڈ کون سا بننے والا ہے. اینی وے ہم کچھ اور ریکارڈز بنانے کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے 17 سال کے بعد انگلش ٹیم پاکستان آئی ہے, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اس دورے میں 7 T20 میچز ہونے والے ہیں, 5 لاکھ ٹکٹس بھی ویسے ایک اور میچ کی بک چکی ہے اس والے کی. کس کی بک گیا؟ فیفا مجھے یاد آ گیا تو آئی تھاٹ کہ مجھے ایڈ کر دینے. نہیں فیفا کی نہیں, اسی کی وہ آئی سی سی تھا, وہ دوسرا تھا. 5 لاکھ ٹکٹس. اور اس کے علاوہ یہ جو اتنے لمبے عرصے کے بعد جو ٹیم آئی ہے اس کی قیادت جوز بٹلر کر رہے ہیں. 7 T20 میچز پہ مشتمل یہ سیریز ہوگی اور افتتاحی میچ جو ہے وہ منگل کو 20 ستمبر کو کراچی میں ہوگا. اس کے بعد اختتامی میچ 2 اکتوبر کو قذافی اسٹیڈیم میں ہوگا. آئی ہوپ کہ ہماری مہمان نوازی سے متاثر ہو کے جائے گی انگلش ٹیم, اور جتنے محبت کرنے والے پاکستانی لوگ ہیں, جتنے پرخلوص لوگ ہیں, ان کو ضرور اچھا لگے گا پاکستان میں اتنے دن رہنا. اتنے عرصے کے بعد آئے ہیں, 17 سال کے بعد, اس پرپس کے لیے, کرکٹ کھیلنے کے لیے, تو ظاہرہ خوش ہو کے جائیں گے. آئی ہوپ. ہاں لیکن صرف کرکٹ نہ کھیلنا, گھومیں پھریں بھی, کھائیں پیئیں بھی. ہاں آف کورس ان کو ٹائم تو ملے گا نا, میچز کے درمیان میں بریک تو ہوتی ہے نا. نہیں میں دوسرے شہروں کی بات کر رہا ہوں, اور شہروں میں لے کر جائیں نا ان کو. جس نے لاہور نہیں دیکھا نا, میں کہتی ہوں اس نے پاکستان نہیں دیکھا, تو ان کو لاہور تو جانا ہی ہوگا. چلیں جی, لاہور جو جا رہا ہے وہ خیریت سے جائے جی. آمین آمین. اچھا سرگودا لے کر چلوں اب آپ کو؟ چلیں, ڈائریکٹ فلائٹیں ہوتی ہیں, اسے بیٹھے بٹھایا 5 میں ٹھکا ٹھک ویزے لگواتا ہوں جی. سرگودا کے ویزے لگواتے ہیں, اور سرگودا جسے کہتے ہیں شاہینوں کا شہر. آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ سرگودا کو شاہینوں کا شہر کیوں کہا جاتا ہے, اور بڑی بڑی علمی ادبی شخصیات کو اس شہر نے جنم دیا. ایک شخصیت ہے ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم صاحب, بنیادی طور پر ریٹائرڈ پروفیسر ہیں, صحافی بھی ہیں, کالم نگار ہیں, بلاگر ہیں, ریڈیو اینکر بھی, اور بہت ہی عمدہ رائٹر ہیں. اور رائٹر پہ فوکس اس لیے بھی ہے کہ 163 کتابیں لکھ چکے ہیں, 2 اور کتابیں ان کی مارکیٹ میں آنے والی ہیں. اور لگتا ہے صرف کتابیں ہی لکھتے ہیں یا اور کوئی کام نہیں, مجھے لگتا ہے وہ اچھے سے ٹائم کو مینیج کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ کتاب کس وقت لکھنی ہے, فیملی کو ٹائم کب دینا ہے, باقی جو مصروفیات ہیں زندگی کی وہ کیسے ہم نے ان کے ساتھ اپنا ٹائم پورا کرنا ہے نا. تو ہی نوز ویری ویل. ہمارے سیٹ پہ موجود ہے, ان سے جان لیتے ہیں ٹائم مینجمنٹ کیسے کرتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر, کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. سرگودا سے اسلام آباد آنا کیسا رہا آپ کا سفر؟ پہلے بھی آتا رہتا ہوں. نہیں آج خاص طور پر آج تو صبح پاکستان آیا. آج بڑے اچھے موسم میں آیا ہوں, اچھے موسم اور اچھے پروگرام میں آیا ہوں. کیا میں ویسے بھی آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں, تو آپ کی فی البدی گفتگو, آپ کا سب سے بہتر ایکسنٹ آپ لوگوں کا بہت اچھا ہے. جزاک اللہ, بہت اچھا تلفظ ہے آپ کا. جزاک اللہ, کوشش کرتے ہیں سر. نہیں بہت اچھا تلفظ. جزاک اللہ سر. 183 میں اللہ کرے آپ کی زبان مبارک ہو. میں اس سال کوشش اور تعریف کریں سر, 173 کر دیں گے اس انشاءاللہ. کروا کے چھوڑوں گا. بس ان کو کہہ دیے نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کتابیں پوری میں کریں. 83 سے 73 پہ آیا ہوں. 163 اور 2 بھی پائپ لائن میں ہے نا. اچھا اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, چھوٹا سا واقعہ سے سناتا ہوں آپ لوگوں کو بھی. جب پہلی بار میں میڈیا میں آیا اور میرا بیپر تھا اور وہ پیٹرول پرائز پہ تھا, اس وقت پیٹرول پرائز انکریز ہوئی تھی 2 روپے 63 پیسے, اور مجھے اردو نہیں آتی تھی اس وقت. میں بولتا تھا 2 روپیز 63 پیسہ. اب میں یاد کر کے گیا نا, میں نے بولنا ہے 2 روپے 63 پیسے, 2 روپے 63 پیسے, یاد کر کے جب کیمرے کے سامنے میں آیا اور میں نے بولنا, میں نے شروع کیا, میں نے کہا کہ اب پیٹرول پرائز انکریز ہوئی اور 2 روپے 63 پیسہ نہیں مجھ سے نکلا 63. تو یہ ہو جاتا ہے. اب 63 یاد کر لو. اب تو خیر حالات بہتر ہو گئے ہیں, اس پہ زیادہ خراب تھے. کل حساب کتاب خراب ہو گیا تھا, شیم مجھے لگتا تھا صرف میرا ویت ہوا ہے. وہ بابر اعظم نے خراب کیا تھا. چلے کتابوں پہ آتے ہیں سر. ماشاءاللہ بہت ساری کتابیں لکھی ہیں سر آپ نے, لائے ہیں آپ 1 2 3 4 5 6. یہ خاص ہیں سر ان ساری کتابوں میں؟ یہ میں نے کہا آپ لوگوں کو گفٹ کر دوں. ارے واہ, تھینک یو سر, جزاک اللہ. پہلی کتاب کب اور کون سی؟ ایسے ہوا کہ میں ٹی وی کا ایک پروگرام چلتا تھا جہانما, مرحوم شوکت زین العابدین صاحب کرتے تھے, نعیم بخاری صاحب اور حسن اقبال صاحب اس کے ہوسٹ تھے, تو میں اس کا ونر تھا. تو جب وہ سوال اکٹھے ہو گئے تو میں نے اس پر کتاب لکھ دی, اس کا نام ہی رکھ دیا جہانما. پھر کچھ غزلیں اخبارات میں چھپتی رہی تھی, انہیں اکٹھا کیا, تو کرچیاں پہلی کتاب میری 19 میں چھپ گئی. تو الحمدللہ پھر اس کے بعد کالج میں 35 سال پڑھایا ہے. جو اخبارات کے مضامین چھپتے تھے تو کسی نے کہا یہ تو ضائع ہو جائیں گے, اخبار تو سنبھال کے لوگ نہیں رکھتے, آپ اپنے مضامین کو نا مضامین تبسم میں چھاپ لیں.
ओके तो वो किताब शुरू हो गई। वेरी नाइस। फिर मुझे रिव्यू लिखने का शौक़ था किताबों पे। ओके अच्छा, एक किताब, दो किताब, वो फिर जो 50 किताब होती उस पर रिव्यू इकट्ठे किए तो एक किताब बन गई। यानी उनके फिर नाम ही है जमाल कुतब, ख़याल कुतब, कमाल कुतब, महकार कुतब, निखार कुतब, इस वो सीरीज़ बन गई। तो इस तरह मेरे ख्याल है 400 किताबों पे मैं रिव्यू लिख चुका हूँ। सर आपके नाम के साथ भी तबस्सुम है, क्या आप सूफी तबस्सुम से इंस्पायर्ड हैं? सूफ़ी तबस्सुम साहब से 2 मुलाकातें ज़रूर हैं, माशाल्लाह। लेकिन मेरे चेहरे पे दिखावे का तबस्सुम है मगर मेरी पलकों में उदासी के दिए जलते हैं। वाह, अरे आप तो वाह, अपने बहुत जैसे खूबसूरत। अपने जैसे ही लगे। हाँ जी, हाँ। आंधली मिलके करें आहोजारियाँ, तू हाय गुल पुकार में चलाऊँ हाय दिल। वाह वाह क्या बात। और फिर बेटा ये है कि जो लफ्ज़ है ना, लफ्ज़ ये चाबियों की तरह होते हैं। इनका मुनासिब इस्तेमाल जो है वो दिल के तालों को खोल सकता है और ज़ुबान को बंद कर सकता है। वाह, किस ताले को खोलना है किसको बंद करना है वही जानते हैं। और फिर जो शऊरी इनकलाब है, आप दुनिया के सारे इनकलाब देखें, वो दानश्वरों के अज़हान में पैदा होते हैं और कलम के तवस्सुत से फिर वो किरतास पर जो फैलते हैं और फिर इनकलाब बरपा होता है। सर क्योंकि बड़ी बड़ी प्यारे आपने जुमला इस्तेमाल किया, इसलिए एक सवाल करना चाहूँगा, ताला खोलना ज़रूरी होता है या बंद करना ज़रूरी होता है? असल ज़बान का ताला खोलना ज़रूरी है, बुराई का ताला बंद करना ज़रूरी है। सर आपका लफ्जों का चुनाव कितना बहुत- बैलेंस्ड और बहुत प्यारा, खूबसूरत है। बहुत प्यारा। ये जो लफ्ज़ होते हैं ना बेटा, उन लफ्ज़ों को सही मानों में इस्तेमाल करना ही इल्म है। अब आप पानी ले लें, आप लफ्ज़ है पानी सिर्फ, अब पानी ऊपर उठे तो भाप बन जाता है, ऊपर से नीचे गिरे तो बारिश बन जाता है, जम के गिरे तो ओले बन जाते हैं, वाह गिर के जम जाए तो बर्फ़ बन जाता है, आँख से बहने लगे तो आंसू है, वैसे बहने लगे तो दरिया बन जाता है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ी से निकले तो आब ज़मज़म और ताजदार ख़त्म नबूवत की उंगली छू ले तो हौज़ कौसर बन। और कब मोती बन जाए। देखें ना, ये पानी है ना लफ्ज़ तो। पानी अब है। वो राइटर का अपना विजन है कि उस पानी को कैसे इस्तेमाल करता है। बहुत खूबसूरत। जैसे आप लोग भी बोलते हैं, सुनते सर, हैं। ऐसे- लेकिन सर हमारी आप भी चौके छक्के लगाते रहते हैं। सर आपके सामने तो हम बिल्कुल ही नहीं बिल्कुल ही, ऐसी बात नहीं है। नहीं बोल पाएंगे। हाँ। सर किताबें माशाल्लाह लिखी हैं आपने, अपने खुद बताया कि रिव्यूज़ भी आपने लिखे, मौजू किस तरह चुनते हैं? बेटा बात यह है कि मेरे मुर्शिद डॉक्टर अल्लामा इकबाल हैं, उन पे मेरी 38 किताबें हैं। ओके अच्छा, मैं उनसे बड़ा इंस्पायर हूँ। अब आप देखें कि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल में वो खूबियाँ कैसी आई थी कि वो इकबाल बने हैं। हम मेरे आज का जो नौजवान है, आपको पता है मेरे मुर्शिद इकबाल का जो असल मौजू है वो खुद ही है, और उसका दूसरा सेकंड मौजू है वो नौजवान। आप साकी नामा उनकी नज़म पढ़ के देखें ना, वो ये चाहते हैं कि नौजवान जो है वो कुछ कर सकता है जो और उम्र का आदमी नहीं कर सकता। बच्चा मासूम होता है, बुज़ुर्ग के अंदर उनके जो है ना अज़ा जो होते हैं वो मुज़महल हो जाते हैं। जो नौजवान है वो कहते हैं कुव्वत अमल ये रखता है। डॉक्टर अयूब साबर साहब की 3 किताबें मैंने पढ़ी, उनमें ख़ुसूस तौर पर उन्होंने इसका जिक्र किया कि आप नौजवानों की खुदी को बेदार करें, और जिस कौम के नौजवानों की खुदी सूरत फौलाद हो जाए उस कौम को दुनिया की कोई शिकस्त नहीं दे सकती। बहुत खूबसूरत बात आपने की सर। खुदी का जिक्र आपने किया तो मैं चाहती हूँ कि वो नौजवान जो आज के नौजवान हैं जो आपको देख रहे हैं, उनके लिए अगर आप इकबाल का खुदी का तस्वर थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें कि इकबाल ने क्या सोचा, खुदी क्या है। देखें, फितरत बेज़ौक नहीं है, बल्कि इकबाल का अपना शेर भी है, बेज़ौक अगरचे नहीं है फितरत, जो उससे ना हो सका वो तू कर। वाह। कि देखें, आपके पास सारे मटेरियल मौजूद है, आपने उन्हें इस्तेमाल करना है। पहले खुदी की तरफ आते हैं। खुदी का ये मतलब है कि हम अल्लाह के नाइब हैं, अल्लाह के खलीफा हैं, अल्लाह हमारी आँख की पुतली में है, अल्लाह शहरक के करीब है, अल्लाह हमारे दिल में है। ज़रा इसे झांक के तो देखें, जब आप हाथ उठाते हैं तो हाथ है अल्लाह का, बंदा है मोमिन का हाथ। खुदाए लम यज़ल का दस्ते कुदरत तू, ज़ुबान तू है, यकीन पैदा करे गाफिल के मगलूब गुमा तू है। हमें अपनी कुव्वत बाजू पर भरोसा करना चाहिए। और डॉक्टर साहब यही तो कहते थे कि अगर इस कौम के नौजवान बेदार हो जाएं तो फिर वो मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। चले मौजू चल निकला है। आज के नौजवान अगर अपनी सलाहियतों को मुजतमे कर लें, अभी भी वक्त है,
ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، یہ قوم میں بڑی صلاحیتیں ہیں، بڑی بہادر قوم ہے۔ بہت potential۔ پہلی بات تو یہ ہمارے نوجوانوں کو صبح اٹھنا چاہیے، جو ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ ہم اٹھتے ہیں وہ سر، راتیں جاگتی ہیں، دن سوتے ہیں۔ میرے مرشد لندن گئے تھے نا، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سرخیزی۔ واہ، ایک تو سرخیزی بڑی ضروری ہے، پھر غلطی انسان کی شخصیت کا ایک حصہ ہے۔ آپ توبہ ہماری روح کا غسل ہے، اسے آپ جتنی بار دیں گے اتنی روح آپ کی تر و تازہ ہوتی رہے گی۔ واہ، اپنی غلطی کو ماننا انسانیت ہے، غلطی کو نہ ماننا شیطانیت ہے۔ ہمارے اندر ڈاکٹر علامہ اقبالی یہی تو کہتے ہیں، اپنے اندر خدائی صفات پیدا کریں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، آپ خدا تو نہیں کہہ رہے ہیں وہ بن جائیں، معاف کرنا سیکھیں، رحم کرنا سیکھیں، جاگنا بیدار ہونا سیکھیں۔ یہ ہے اقبال، اور اقبال خودی کا جو پیغام دیتے ہیں نا مسلمانوں کو، وہ یہی تو ہے کہ آپ اپنی خودی کو بیدار کریں، باقی توکل رکھیں اللہ پر۔ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اگر ہم اللہ کو مانیں گے تو اللہ ہمارے راستے ہموار کرتا رہے۔ بے شک۔ سر اقبال پہ دیکھیں، یقین اور تقدیر نظر نہیں آتے، واہ، لیکن ان کے جو نتائج ہیں وہ ماشاءاللہ ہمیشہ کے لیے قائم دنیا دیکھتی ہے۔ بالکل۔ دنیا دیکھتی ہے جی۔ اقبال پہ سر بہت عبور ماشاءاللہ آپ کو حاصل ہے۔ کیا آپ کی پی ایچ ڈی کا تھیسس میرا اقبالیات ایم فل اقبالیات ہیں، ان کے میں نے کہا تھا اقبال بحیثیت ادبی نقاد، اوکے، تو اس پر میں نے تھیسس لکھا تھا۔ ڈاکٹر ریاض صاحب میرے گائیڈ تھے۔ پی ایچ ڈی میں نے ابراہیم جلیس پہ کی، اس کے گائیڈ میرے ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب تھے۔ اور یہ جو سارا سلسلہ اکٹھا ہوا نا، اس سے پھر کتابوں کا راستہ ہموار ہوتا رہا۔ اب سر تو خود مجھے کیسے پڑھا آپ نے؟ جی کتابیں بیٹا، لکھنے سے پہلے اپنی تعلیم آپ نے کیسے مکمل کی؟ بیٹا نظر کا تیر جگر میں اتر جائے تو اچھا ہے، یہ گھر کی بات ہے، گھر ہی میں رہ جائے تو اچھا ہے۔ واہ، میں جب 9ویں جماعت میں تھا نا تو ابا جان بہت سخت بیمار ہو گئے، تو بس پھر مجھے اپنا خرچ خود کرنا پڑا، اکٹھا کرنا پڑا۔ تو میں نے 9ویں جماعت سے ٹیوشن شروع کی ہے 1969 سے۔ اوکے، ریگولر آپ یہ کہہ لیں میں نے میٹرک کیا ہے ہائی فرسٹ ڈویژن میں۔ سر قطع کلامی کے لیے معذرت، ہم یہیں سے گفتگو کا آغاز دوبارہ سے کریں گے۔ ایک بریکنگ نیوز آ رہی ہے، ان کے ساتھ شیئر کر لیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے ہیڈز آف اسٹیٹ کونسل کا اجلاس تاشقند میں شروع ہو چکا ہے۔ سربراہ اجلاس میں رکن اور مبصر ملکوں کے سربراہان سمیت عالمی تنظیموں کے نمائندے بھی شرکت کر رہے ہیں۔ اور ابھی ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ ہیڈز آف اسٹیٹ کونسل تنظیم کا سب سے بڑا فورم ہے، جس میں مستقبل کی جو ترجیحات ہیں اور آئندہ کی جو حکمت عملی ہے وہ طے کی جاتی ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں رکن ملکوں کے سربراہان موسمی تغیرات، تحفظ خوراک، توانائی، اقتصادی اور تجارتی روابط کے فروغ، زمینی اور فضائی رابطوں کو مربوط بنانے، اس کے علاوہ توانائی اور سپلائی چین سمیت مختلف اہم امور پر غور کریں گے۔ علاقائی اور عالمی امور پر بھی سربراہ اجلاس میں تبادلہ خیال ہوگا۔ اس وقت مندوبین کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اس کے براہ راست مناظر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اور آج وزیراعظم محمد شہباز شریف صاحب بھی سربراہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ ایس سی او ملکوں کے ساتھ پاکستان کا ویژن پیش کریں گے۔ پاکستان ایس سی او کے خطے کے ساتھ مضبوط اقتصادی اور تجارتی روابط بڑھانا چاہتا ہے۔ وزیراعظم اپنے خطاب میں موسمیاتی تغیرات کے باعث پاکستان میں بارشوں سے پیدا ہونے والی جو صورتحال ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ اور اس وقت ہم مناظر بھی آپ کو دکھا رہے تھے جو مندوبین وہاں پر پہنچ ہیں، جو وہاں پر رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ رہے گا، ہم آپ کو وقتاً فوقتاً اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے۔ واپس اپنے موضوع کی طرف اور اپنے مہمان کی طرف آتے ہیں، اور ہم بات کر رہے تھے سرگودا سے متعلق بھی، اور ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر ہارون رشید صاحب سے، لیکن کیا ہمیں واپس جانا ہے ابھی جیسے جیسے اپڈیٹس آئیں گی تو آف کورس ہم شیئر کریں گے اپنے ویئرز کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب اپنی بات مکمل جی کیجیے۔ بیٹا میں نے میٹرک ریگولر کیا فرسٹ ڈویژن میں، پھر کالج داخلہ لیا تو وہاں فنکشنز میں زیادہ حصہ لیا، اوکے، اور تعلیم کی طرف میں پوری توجہ نہیں دی ہے۔ فنکشنز میں زیادہ حصہ اسپیچ تقریریں کی زیادہ زبردست، اسی وقت سے الحمدللہ گولڈ میڈل بھی لیا ہے، 13 ٹرافیاں بھی جیتی 2 سال میں۔ پھر اس کے بعد میں نے بیٹا ایف اے کیا فرسٹ ڈویژن میں، بی اے، پھر 4 ایم اے کیے، 5واں تشنا کام رہا، پھر ایم فل کیا۔ سر یہ اتنے ایم اے کیوں کیے؟ ایک سے دل نہیں بھرا؟ جی اس کا جواب ہے ان دنوں نا ملازمت کا بڑا فقدان تھا۔ اوکے، ایم اے کرتے رہے، درخواست دیتے رہے، ایم اے کرتے رہے، درخواست دیتے رہے، اور پھر الحمدللہ یعنی وہ دن بھی آج جیسے تھے؟ جی بیٹا وہ دن بھی آج جیسے تھے؟ میرے خیال اسے یہی ختم کر لیتے ہیں۔ دفن کیا جی، دفن کیا۔ دفن کیا۔
तो बेटा फिर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं कॉलेज में 35 साल पढ़ाए हैं और ग्रेड 20 में माशाल्लाह रिटायर हुआ और अभी भी सिलसिला जारी है पढ़ने पढ़ाने का। जबरदस्त। ये अभी सिविल डिफेंस के लिए काम कर रहे हैं। जी सिविल डिफेंस के लिए भी काम करें, लेकिन क्या आपकी वजह से सरगोदा को शाहीनों का शहर कहा जाता है? देखें, ये सवाल अक्सर इम्तहानात में पूछा जाता है, तो फिर तालिब इल्म सरगोदा आके कहते हैं सर ये सरगोदा को शाहीनों का शहर क्यों कहा जाता है? अल्लाह के वलियों को पता तो है नहीं। असल वजह यह है कि 1965 की जंग में जब हमारे शाहीन MM आलम ने भारत के 2 मिनट में 5 तैयारे, मजमूई तौर पर 8 तैयारे मार गिराए, तो खबरनामे की जो सुर्खी थी और पहली खबर ये थी कि आज सरगोदा के शाहीनों ने सरगोदा की फ़ज़ा को भारतीय तैयारों का कब्रिस्तान बना दिया। वाह। और ये सिलसिला यही नहीं रुका, आप देखें मसीही जो पायलट थे उन्होंने भी बड़ा कमाल दिखाया था। और सरगोदा का दूसरा एजाज़ ये है कि एक तरफ MM आलम ने, अब MM आलम 18 मार्च 2013 को फौत हुए हैं, उनकी औलाद नहीं थी, और आखिरी दिनों में भी हमने उनसे रब्ता रखा तो उन्होंने कहा कि डू द पीपल ऑफ सरगोदा स्टिल रिमेंबर मी। मैं कहा यू हैव गिवन अस द ऑनर, शाहीनों का शहर, वी आर गिवन हिलाल इस्तकलाल। अच्छा, ये सिलसिला अभी कायम दायम है। ये पिछले साल मुझे पता लगा कि जब मैं कंपेयरिंग कर रहा था यौम दिफा की, तो बेस कमांडर साहब ने बताया जेंटलमैन द ग्रेट मैन इज सिटिंग बिफोर यू। मैं कहा हु इज़? उन्होंने कहा खड़े हो भाई। तो उन्होंने जब स्क्वाड्रन हसन सदीकी को दिखाया गया तो फिर यकीन करें जो रूह परवर मंदिर था हमारे जिन हाल सरगोदा में कि ये वो बंदा है जिसे अभिनंदन का तैयारा मार गया था। ये सिलसिला जारी है, हमारी उड़ान जारी है, इंशाल्लाह ये उड़ान जारी ही रहेगी। और सर 65 की जंग की जिस सुर्खी का जिक्र किया, तो मैं सोच रही थी कि उस वक्त ज़ाहिर PTV होता था, PTV के ब्रॉडकास्टर्स की क्या बात थी, क्या खूबसूरत ब्लैक एंड वाइट, और फिर उसको डिलीवर करने वाले भी खूबसूरत। और फिर नासिर काज़मी ने वो लिखा था ना, जिंदा दिलों का गहवारा सरगोदा मेरा शहर, तो गाया था अनैसन भट्टी ने। मेरे लिए बड़ा एजाज़ की बात है कि मैंने दोनों को देखा है, और भट्टी साहब ने तो 3 दफ़ा सरगोदा आके भी गाया है, ये इसलिए उसे कहते हैं शाहीनों का शहर सरगोदा। फिर बात चल रही थी सिविल डिफेंस की। देखिए, पाक फौज जो है वो हमारा सरहदों का दिफा करती है। अंदरूनी दिफा के लिए कई एक प्रोजेक्ट शुरू हैं जिसमें मुजाहिद फोर्स है, जिसमें जांबाज फोर्स भी है। जांबाज फोर्स जो है वो तनसीबात पर करती है, वो डायरेक्ट सेकंड लाइन फोर्स है आर्मी की। जो सिविल डिफेंस होता है वो शहर गली मोहल्ला फर्क की आग लग जाती है तो वो बुझाने जाएंगे। अभी सलाब में हमारे रज़ाकारान मुख्तलिफ इलाकों में काम करते रहे। ये वो लोग हैं जो बग़ैर तनख्वाह के वॉलंटियर हैं ये, और बड़ी दुनिया पड़ी है। और हमारे एक वॉलंटियर आते थे साइकिल पे, मैंने उससे पूछा, मैं कहा यार आप सिल्ला वाली से आते हैं सरगोदा ड्यूटी देने के लिए? कहता जी पाकिस्तान होगा तो मैं ड्यूटी दूंगा ना। ये है मोहब्बत। सर आपको तो पाकिस्तान से मोहब्बत का इतना सा भी गुमान नहीं है। मेरे कमांडो थे, जब मैं कमांडो ट्रेनिंग कर रहा था, उनका नाम था गुलाम मोहम्मद। उन्होंने ये बात बताई है कि एक बार हमारे कमांडो जब ड्रॉप हुए इंडिया, तो वो एक बावर्ची खाने पे गिर गया। कहता जब मैं गिरा, वो ये नहीं बताने वाला या वो झूठ बोल रहा है या उन्होंने सच बोला है, तो ये बात सुनने वाली है कि जब वो ड्रॉप हम हो गए तो वो बावर्ची खाना था, वो बर्तनों में थे, आवाज़ आई। कहता मैंने देखा कि अम्मा ज़रूर ना कुरान पाक पढ़ रही हैं। हाँ कहता मैं जाके माँ के ना पाँव पकड़ लिए। कहता माँ जी मैं ना पाकिस्तानी हूँ। कहता माँ जी की आंखों में ना आंसू आ गए। माँ जी कहती है पाकिस्तान, और मैं तो पाकिस्तान का नाम लेकर अपने बच्चों को दम करती हूँ, मैं वह ज़िंदा हूँ, बाकी तो सब अल्लाह को प्यारे हो गए। ये है मोहब्बत, ये है मोहब्बत। हमें तो पाकिस्तान से मोहब्बत का अशीर हम तो बातें करते हैं। हाँ, तो सिविल डिफेंस की बात हो रही थी। बेटा आप अपनी ज़ात से बालातर होकर एक काम रोज़ाना करें, एक छोटी सी नेकी कर दें, और कुछ नहीं, खलूस नीयत से इस्लाम ही कर लें, तो इस मुल्क में 22 करोड़ नेकियां जन्म लेंगी। सर यहीं से दोबारा आगाज़ करेंगे। दोबारा से हमें ब्रेकिंग की तरफ बढ़ना है। इस वक्त अराइवल का सिलसिला जारी है मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के, और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इस वक्त पहुंचे हैं शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत के लिए। मनाजिर आप हाम न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर बराह रास्त देख सकते हैं। बिल्कुल, इस वक्त बराह रास्त मनाजिर पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। सरबराह इजलास में रुकन ममालिक और की शिरकत, और इस वक्त व्लादिमीर पुतिन पहुंचे हैं, दाखिल हुए,
اور داخل ہونے کے بعد اب وہ بائیں جانب جو ہیں وہ مڑ گئے ہیں. کچھ مناظر ہم آپ کو باہر کے بھی دکھا رہے ہیں. اس وقت جو رکن ممالک ہیں ان کے جھنڈے بھی لہرا رہے ہیں اور جو سربراہ ہیں ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. سربراہ اجلاس کے رکن ممالک ان کے ارائیول کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی اسکرین پر آپ مناظر ملاحظہ کر سکتے ہیں. اس وقت شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے سربراہان مملکت کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین اب بات کریں گے زیر زمین پانی کی سطح سے متعلق. ایک طرف ہم یہ دیکھتے آئے کہ سیلابی صورتحال کی وجہ سے اور جتنی بارشیں اس بار ہوئی ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سے علاقے ایسے جہاں پہ بورنگ ہوئی تھی وہاں پہ لیول تھوڑا سا اپ ہوا. جب پانی نہیں آ رہا تھا پانی آیا. بٹ سٹل اگر ہم ایک براڈر اسپیکٹرم میں اس معاملے کو سمجھیں تو زیر زمین جو پانی ہے اس کا لیول ڈراپ ہوتا چلا جا رہا ہے اور یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. ایک تو یہ مسئلہ, دوسرا ہماری کچھ پریکٹسز, ہماری میل پریکٹسز. فار ایگزامپل ہم سب نہ صحیح بہت سے لوگ جانتے ضرور ہیں رین ہارویسٹنگ سے متعلق, بہت سے لوگ یہ ضرور جانتے ہیں کیسے پانی کو محفوظ بنانا ہے, کیسے پانی کی یوٹیلائزیشن کو آپ نے بہتر طور پہ کرنا ہے تاکہ پانی ضائع نہ ہو. آنے والی نسلوں کے لیے کہیں ایسا نہ ہونا کہ پانی آپ نے رکھا میوزیم کے یہ پانی ہوتا تھا. ایکچوئل میں یہ بات کروں کیونکہ پاکستان سے متعلق ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ چند سال بعد واٹر سکیرسٹی ہے. ایک طرف ہم دیکھیں پانی جو آیا سنبھالا نہیں جا رہا, ایک طرف ہم بات کریں کہ واٹر سکیرسٹی ہے. لیکن جو پانی کی یوٹیلائزیشن ہے اس کی آج ہم بات کرتے ہیں اور یہ ہم ضرور بات کریں گے کہ سلمہ کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے اسٹیپس لیے جاتے ہیں. فار ایگزامپل ہم اسلام آباد کی بات کریں, یہ کہا جاتا رہا آج سے 3-4 سال 5 سال پہلے تک کہ اگر آپ کے گھر کے باہر گاڑی کھڑے آپ وہ دھو رہے ہیں تو آپ کے خلاف پرچہ کٹے گا. اور یہ کہا جاتا تھا اور یہ ابھی بھی ہوتا ہے. اسلام آباد کے لوگوں سے مجھے بڑا شکوہ ہے کہ گاڑیاں دھو رہے ہوتے ہیں گلی محلے میں, پتہ نہیں کدھر کدھر تک پانی. اچھا میں کہہ رہا ہوں کچھ کم ہوا نا, اس کی وجہ سے کچھ کم ہوا کیونکہ ہمیں خود کرنا ہے. وائی وی نیڈ دیٹ ڈنڈا, جی ڈنڈا کو اٹھا کے آئے گا تو ہم یہ. اچھا ایک بات بتاؤ, کوئی اس طرح کی انیتھیکل چیز کرتے ہوئے نا, کوئی گاڑی سے باہر ریپر پھینکتے ہوئے یا اس طرح پانی ضائع کرتے ہوئے ہم شرمندہ سے ہو جاتے ہیں نا کہ یار یہ ہم کیا کر رہے ہیں. مجھے وہ لوگ زیادہ برے لگتے ہیں جو شرمندہ بھی نہیں ہوتے, جو ڈٹائی کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں. اچھا ویسے ایسا ریٹ بندہ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کیا کرتی ہیں؟ غصہ کرتی ہوں. مارتی ہیں اس کو؟ نہیں تشدد کرتی ہیں؟ نہیں وائلنٹ ہیں آپ؟ نہیں نہیں ہے, تشدد نہیں کرتی. ٹھیک ہے زبردستی. چلیں بات کریں گے آج کے اس موضوع پر, رین واٹر ہارویسٹنگ. ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کیا یہ اتنا آسان سا معاملہ ہے کہ تمام شہر اس پہ عمل درآمد کر سکیں؟ اس پہ بات کرنے کے لیے واٹر ایکسپرٹ ہیں ظہیر گردیزی صاحب, جوائن کیا ہمیں اسکائپ کے تھرو. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ چلیں آواز نہیں آ رہی, اس کو فکس کرتے ہیں چونکہ آج ہم بات کریں گے کہ واٹر ہارویسٹنگ کی جو ٹیکنیک ہے اس سے پانی کی کمی کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اپنے اس ٹیکنیکل ایشو کو حل کرتے ہیں, واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا ملک سیلاب کی لپیٹ میں ہے اور ہم سب کو ان کی مدد کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی دوبارہ سے خوشحالی میں بسر کر سکیں.
ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ظہیر قدیری صاحب سے رابطہ بحال کریں گے, واٹر ہارویسٹنگ میں بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک اور موضوع ہمارے پاس ہے. کیا میرا موضوع ہے اور ہے میرے پاس پیسے جعلی. یار ابھی نہیں بتانا تھا نا, اب بتا دیا آپ نے, چلے کوئی بات نہیں. یہ سلمہ کی تو آنکھوں میں لگا ہوا ہے اسکینر, بتا دیتی ہے کہ کون سا نوٹ اصلی ہے کون سا جعلی ہے. میں نے 2 ایپس. جی جی, اور اس ایپ کا نام ہے 5000. نہیں, اس میں کوئی اصلی نوٹ بھی ہے ویسے نا. نہیں, اس میں اصلی نوٹ نہیں ہے, وہ اصلی میری جیب میں ہے. اچھا, یہ تمام نوٹ جو ہے وہ جعلی ہیں. ان جعلی نوٹ کا کیسے پتہ چلتا ہے آپ کو؟ ان کی آنکھوں میں تو اسکینر اور اپلیکیشن. کوئی تھوڑ تو نہیں دیا. نہیں, سلامت میں دیکھ رہی تھی کتنے اصلی دکھتے ہیں یہ. دیکھیں یہ جو ہم نے نشانیاں رکھی ہوتی ہیں نا, کہ ایک یہ سلور سی لائن نظر آتی ہے نا اصلی نوٹ کی, یہ بھی نظر آ رہی ہے. اور یہ جو نیچے جو گورنر کے جو سگنیچر ہوتے ہیں, نہیں ہاں دیکھا سگنیچر مسنگ ہے, پکڑ لیا نا میں نے, جعلی نوٹ ہے. چلیں ٹھیک ہے. اینی ویز جی, ہم یہ بات جو اتنی کریں نا جعلی نوٹ اصلی نوٹ کی, اس کے لیے ہم آج ایک اپلیکیشن پر بات کریں گے. گلگت بلتستان کے نوجوان ہیں احسن امان, انہوں نے جعلی نوٹس کا سراغ لگانے والی اپلیکیشن تیار کی تھی آج سے تقریباً 1 سال پہلے, اور ابھی اس اپلیکیشن کو لوگ استعمال کر رہے ہیں. جس پر ہم نے ان سے سوال کیا بریک میں جب ہم تھے کہ اچھا کیا کاسٹ ہے, تو انہوں نے کہا جی 2500 روپے اس کی ون ٹائم کاسٹ ہے, اور 200 روپیز آپ منتھ دیتے ہیں. میں نے کہا تو یہ تو 5000 روپے آپ نے دے دیے, 5000 کا نوٹ چیک کرتے کرتے اس کا جواب بھی اس سے لیں گے. ایک 5000 کے بدلے میں بہت سارے 5000 بچے ہیں. اور ویسے یہ سراغ نہیں لگاتی, یہ صرف آئیڈینٹیفائی کرتی ہے نا. سراغ تو ہم نے خود ہی لگانے کے پیسے کدھر. ہاں, سراغ میں ہم نے لگانا ہی واقعی آئیڈینٹیفائی کرتی ہے. چلو میں احسن کو السلام علیکم کرتے ہیں. السلام علیکم جی, اینڈ ویلکم ٹو دی شو. کیسے ہیں؟ تھینک یو سو مچ. احسن میں آپ کے پاس ہی آ جاتا ہوں تاکہ ہم ذرا بات بھی کر پائیں ان نوٹوں سے متعلق. کہ یہ نوٹ فریم سے باہر جا رہا ہے, میرا خیال ہے شعیب کے حصے کی باتیں بھی میں کر لوں, کہ شعیب نے دیکھنا ہے کہ یہ جو ایپ ہے یہ کیسے کام کرتی ہے, اور اصلی نوٹ کون سے ہیں, نقلی کون سے, کیسے پتہ چلتا ہے. شعیب مطلوبہ جگہ پہ پہنچ چکے ہیں جادو سے, تو شعیب کے پاس چلتے ہیں. جادو, ہم یہاں پہ آ چکے ہیں. پہلے تو یہ بتائیں جی, یہ جو اپلیکیشن ہے 1 سال ہوا اس کو تیار کیے ہوئے؟ جی یس, اراؤنڈ 9 to 8 months ہو چکے ہیں. کیا آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ ہوا تھا کہ آپ نے سوچا کہ اپلیکیشن تیار کی جائے؟ میرے ساتھ پرسنلی تو نہیں, بٹ ایک میری امی کو چونا لگ چکا تھا, اینڈ دین کافی ایریا میں, اینڈ ریسنٹلی ہمارے ٹیم ممبرس کو بھی چونا لگ چکا ہے دوبارہ. کتنے ایسے جعلی نوٹ آئے؟ آپ کی امی کو کون سے جعلی نوٹ آیا, آپ کے ٹیم ممبرس کو کتنے جعلی نوٹ ملے؟ امی کو 500 کا جعلی نوٹ ملا. گلی ماں کا 500 کا نقصان, بیٹے نے کہا کہ میں اپلیکیشن تیار کرتا ہوں. مجھے بھی کسی نے جعلی دیا تھا, یہ میرے ساتھ وہ نوٹ پتہ نہیں وہ کہاں گیا, پھینک دیا نا میں نے. میں کسی کے ساتھ دھوکہ تو نہیں کر سکتی نا آگے پاس ان کے. ہمیں ایسے ہی نوجوانوں کی ضرورت ہے پاکستان میں. گڈ, اب بتائیں جی یہ جو جعلی نوٹ ہے کیسے پتہ چلتا ہے؟ اپلیکیشن کھول لیتے ہیں, ساتھ نام ہے اس کا 5000, اپلیکیشن نے آن کر لی ہے, اس کو ہم کریں گے اسکین تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ نوٹ اصلی ہے کہ جعلی ہے. اصلی ہوا تو میرا, جعلی ہوا تو ان کا. فیصلہ ہو چکا ہے. سٹارٹ کر دیں 500 روپے سے. اوکے, اپلیکیشن بس آپ نے کلک کیا, اس کے بعد آ گیا جی 5000 لکھا ہوا آ چکا ہے, ریڈی ٹو اسکین. اچھا, اس اوپر آپ نے کیا لگایا ہے اس کے؟ اوکے, سو دس از بیسکلی آور پروڈکٹ. پروڈکٹ از بوتھ ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر. کہ ہارڈ ویئر میں ہمارے پاس چھوٹا سا کلپ آتا ہے, رائٹ, اور اس کلپ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے کیمرے کے اوپر اٹیچ کرنا پڑتا ہے, اینڈ دین 5000 کی ہماری آفیشیل جو ایپ ہے وہ یوز کرنی پڑتی ہے. یہ کتنے کا آتا ہے؟ دس از 2500 روپیز. اچھا, یہ ہے وہ 2500 روپے. اچھا, اپلیکیشن کی کاسٹ نہیں ہے جی, اس کی کاسٹ ہے. اس کی کاسٹ ٹھیک ہے. تو ہم اس کو فرسٹ ٹائم اس کو کلک کریں گے, اینڈ دین اس کے بعد آپشن آئے گا ہمارے پاس, جس کے بعد کہے گا کہ یہ پلیس اسکین کا. ٹھیک ہے, اور ہم اس کو رائٹ قائد اعظم کی آنکھوں پہ ہم اس کو پلیس کر دیتے ہیں, رائٹ, کیونکہ آنکھیں کبھی جھوٹ نہیں بولتی. تو ٹھیک ہے جی. اگر جعلی نوٹ میں قائد اعظم کی پکچر کسی تھوڑی سی مختلف جگہ پہ ہو, پھر بھی آنکھوں پہ ہی پلیس کرنا ہے؟ کوئی اسپیسیفک ایریا ہوتا ہے جس پہ پلیس کرتے ہیں؟ یس, آپ کہیں پہ بھی نوٹ کی پچھلی سائڈ پہ ہو. نہیں, اسی سامنے میں. چلیے, اسکین سکسیسفل ہو چکا ہے اور یہ آ چکا ہے کراس, یعنی یہ نوٹ نکلا ہے جعلی. قائد اعظم کی آنکھوں نے سچ بول دیا. اچھا, صرف آنکھوں سے چیک کرتے ہیں؟ آپ ٹوپی سے بھی چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب نوٹ میں کہیں سے بھی آپ اسے چیک کریں گے؟ یس, بیسیکلی آپ نوٹ کے کسی بھی پورشن میں رکھیں گے تو آپ کر سکتے ہیں, بٹ ایز اے اسٹینڈرڈ ہم یوزرز کو بتاتے ہیں کہ آپ ان اسپاٹس پہ رکھیں. ٹھیک ہے, یہ 500 اب آپ ہی کا ہو گیا ویسے, کیونکہ جعلی میرے کسی کام کا نہیں. 1000 روپے بھی چیک کر لیں. شعیب, اگر ان میں سے کوئی ایک نوٹ اصلی نکلا نا تو پھر واپس آنا, اور اگر سارے جعلی ہوئے تو ادھر ہی رہنا. میں اصلی والا تو الگ سے لے کر آیا ہوں نا, مکس کر دوں اس کے اندر. نہیں, مکس نہیں کرنا, ملے گا نہیں. نہیں, میں ڈھونڈ لوں گا, میری آنکھوں میں بھی اسکینر فٹ ہو گیا. اوکے, سو اس نے اگین چلیں جی, ایک اور جعلی نکل آیا. ٹھیک ہے جی, قائد اعظم محمد علی جناح 5000 روپے کے نوٹ پر سچ بولیے گا. اس میں کہیں اور رکھ دیں آپ آنکھوں کے بجائے, یا ایسے کہ جھنڈے پہ رکھ دیں. اوکے,
اور کیمرے کی طرف کر کے پھر میں دکھاتا بھی ہوں پھر آپ کو. ایک دفعہ میں خود بھی کرتا ہوں پھر. چلیں جی لائیں, یہ تو ہو گیا کراس. جو نوٹ آپ نے چیک کیے وہ نکلے جعلی. اب ایک بار ہم چیک کریں گے, دکھائیے جی. جی تو یہ دیکھیے جی, یہ ڈیوائس آ گئی جس پہ اپنا لکھا نوٹ ہوا ہے. ویسے تم نے شیپ پکڑایا بھی نہیں اپنا نوٹ کو چیک تو کر. ٹھیک ہے نا, ریڈی ٹو اسکین آ گیا. اس پہ ہم نے قائد اعظم کے ایسا کرتے ہیں, ناک سے چیک کرتے ہیں. اوکے, لائٹ آن ہوتی ہے جی. تو کیسے آن ہوتی ہے؟ اچھا ریڈی ٹو اسکین, یہاں سے اسکین نوٹ. ہاں فرسٹ اسکین نوٹ کیا, اس کو قریب رکھا, اسٹارٹ اسکین کیا. دین آپ نے یہاں پہ تھوڑا سا اس کو 1 منٹ رکیں جی, 1 منٹ. ٹھیک ہے. اوکے آ گیا. اسکین سکسیسفل. ٹھیک ہے, دیکھیں دوبارہ کرتا ہوں جی. بیک ٹو ہوم گئے, ریڈی ٹو اسکین آ رہا ہے, اسکین نوٹ کیا, لائٹ آن ہوئی, قائد اعظم کے اوپر ہم نے رکھا, کہیں بھی نوٹ پہ آپ رکھ سکتے ہیں. اسٹارٹ اسکین کیا, بٹ آپ کو پیچھے سے تھوڑا سا نا اس کو پریس کرنا پڑے گا, پریس کر دیتے ہیں جی, یہ تاکہ وہ تھوڑا سا فلیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے, اور یہ آ گیا جی نوٹ اصلی ہے. ٹھیک ہو گیا جی, اب آپ کے پاس ہے. ویسے اب نا شعیب ہمیں یہ مشین لے کے گھومنا چاہیے تاکہ جہاں پہ کوئی ہمیں پیسے واپس کرے نا, چینج وغیرہ لیتے ہیں اسپیشلی 5000 کا یا پھر وہ 1000 والے 200-500 والے نوٹ. اچھا بات سنو, تمہیں کتنی اپلیکیشن چاہیے؟ چیک کریں اور اس کے بعد کتنی اپلیکیشن چاہیے سلما؟ مجھے اپلیکیشن کتنی چاہیے ان پیسوں میں؟ تو ویسے 2-3 اپلیکیشن میرے لیے, شعیب کے لیے, ہمارے پروڈیوسرز کے لیے میرا خیال ہے 4-5 اپلیکیشنز تو ہمیں چاہیے. یہ جی میری طرف سے اماؤنٹ ہے, اس کی آپ نے ساری اپلیکیشنز ہمیں دینی ہے. یہ بالکل نہیں آنے چاہیے, ورنہ اس پہ آپ کو پتہ ہے پرچہ بھی ہو جاتا ہے. یہ جعلی نوٹ بنانا نا یہ انلیگل کام ہوتا ہے, تو اس لیے ہم اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے یہ سارا کچھ آپ کو دکھا رہے ہیں. اور یہ دیکھیں میجک ہو گیا. شیب کہاں سے آ گئے؟ اوپر سے نہیں آیا, یہیں سے آیا ہوں سائٹ سے. شیب آپ کو جاتے ہوئے بھی ہم نے دکھانا تھا ویسے, بس اس کے پیچھے بھی ایک میجک ہے. اس کے پیچھے میجک ہے, ہم نہیں دکھائیں گے آپ کو. اچھا احسان, مجھے یہ بتائیں کہ اب تک کتنے لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں؟ اوکے, سو سنس وی ریسنٹلی لانچڈ ہم اراؤنڈ 200 لوگوں کو کیٹر کر چکے ہیں, بیٹا ٹیسٹنگ فیز. اوکے, اور ابھی تک ہم بیٹا ٹیسٹنگ میں ہیں اور آہستہ آہستہ ہم. واٹ از دیٹ بیٹا ٹیسٹنگ؟ اوکے, سو اٹس اے انیشیل ویلیڈیشن پروسیس کہ ہم یوزرس کو دیتے ہیں, چونکہ نئی چیز ہے. آپ فری دیتے ہیں کو یہ سب کچھ یوزرس کو فری دیتے ہیں, دین کچھ کو پیڈ, موسٹلی پیڈ ہوتے ہیں. اچھا ایک بات بتائیں کہ یہ جو ایپ ہے اس کا میکینزم کیا ہے, یہ کیسے آئیڈینٹیفائی کرتی ہے, اس میں کیا ایسی کیا چیز ہے؟ اوکے, سو اٹ یوزز مشین لرننگ الگورتھمس. تو اے آئی ماڈل ہے اس پہ, تو اے آئی کے ذریعے اس کو پتہ ہے کہ فیچرز ہیں ایگزیکٹ کہ اصلی اور جعلی نوٹ میں, رائٹ. تو جیسے کہ عام بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ سی تھرو قائد اعظم دیکھے گا اور یہ سب چیزیں, تو اس میں کچھ اسپیشل فیچرز ہیں, وہ ہم ایکسٹریکٹ کرتے ہیں, دین ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اصلی جعلی. اب اس میں صرف 500, 1000 اور 5000 کا نوٹ ہے وہ چیک ہوتا ہے؟ جی بالکل. پاکستانی کرنسیز کے لیے ہم نے یہ سیٹ کیا ہوا ہے کیونکہ بڑے نوٹوں میں ہم نے جتنے سرویز کیے ہیں ان میں صرف یہی نوٹ جعلی میں آتے ہیں. اینڈ دین کچھ انٹرنیشنل کرنسیز بھی ہیں جو ہم سرچ کر رہے ہوتے ہیں. آئی ووڈ لائک ٹو نو انٹرنیشنل کرنسی میں کون کون سی ہے؟ اوکے, سو ڈالرز ہیں ہمارے پاس, سعودی ہو گئے, یو اے ای کی کرنسیز ہو گئے, پاؤنڈ وہ اس میں ہے, وہ اس میں ہم چیک کر سکتے ہیں. اچھا, پاؤنڈ بھی, ڈالر بھی, جی, اینڈ سعودی کرنسیز, ریال بھی چیک کر سکتے ہیں. اچھا, عام بندہ ویسے نا اتنا زیادہ کانشیس نہیں ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے روٹین میں کوئی ایک آدھا جعلی نوٹ آ گیا تو خیر ہی اس کو سائڈ پہ کر دیں گے. دیکھیں اٹس اے ریئلی سیریس ایشو. آپ دیکھیں آج کل ایک کریانہ اسٹور جس کا ایک ہفتے کا پروفٹ ہی 5000 سم تھنگ ہے, وہ ایک نوٹ کا نقصان اس کے پورے ہفتے کا نقصان ہے. وہاں پہ زیادہ ضرورت ہے. لیکن کیا آپ کا جو اینڈ یوزر ہے وہ بینکس بھی ہیں, وہ کارپوریٹ سیکٹر بھی ہے, یہ کہاں کہاں یوز ہو رہا ہے؟ اوکے, سو انیشیلی ہمارے جو یوزرز ہیں, ہمارا جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے وہ یہی لوگ ہیں جو ماسز پہ, کریانہ اسٹورز ہو گئے, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ٹیکنالوجی افورڈ نہیں کر سکتے, کاؤنٹنگ مشینز اور یہ وہ ایسی چیزیں جو کہ بہت ایکسپینسو ہیں, رائٹ. اور ان میں ایک جو سب سے بڑا فلا ہے وہ یہ پورٹیبل نہیں ہے, رائٹ. آپ کا فون ہے, آپ کے پاس کلپ ہے, آپ اپنے بیگ میں رکھیں, کہیں پہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. آپ تو ہر جگہ ویسے اپنا کلپ لے کے ہی جاتے ہو؟ یس, میں تو لے کے جاتا ہوں, مجھے اس میں آج تک چونا نہیں لگا. ایک کلپ امی کے پاس ہے نا؟ جی ضروری ہے, سب سے امی کے پاس ہونا چاہیے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جنرلی اب ہم کہیں جائیں اور نوٹ دیں تو وہ چیک کرتے ہیں, یوں کر کے چیک کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا کوئی چانس ہوتا ہے کہ مس ہو جائے آپ جب چیک کریں ایسے؟ یس, ویری گڈ کوشچن. دا تھنگ از کہ جب بھی کوئی فریش کاؤنٹر فیٹ آتا ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے, رائٹ. جو آپ نے کرنسیز ابھی آپ نے دیکھی وہ سرکولیٹڈ کرنسیز تھی, وہ کافی ہاتھوں سے گزر کے آئے ہیں, ان میں نمی آ جاتی ہے, اس وجہ سے پیپر کی کوالٹی ان میں ختم ہو جاتی ہے. وہ کرنسیز جو کہ بالکل کہتے ہیں نا کہ تازہ یا 0 میٹر جو بھی کہیں آپ ان کو آپ بالکل بھی نہیں بتا سکتے, ان میں رفنیس وہ سب چیزیں بالکل الائنڈ ہوتی ہیں, تو بندہ فول ہو جاتا ہے. اچھا, تبھی نئے نوٹ کو زیادہ چیک کیا جا رہا ہوتا ہے. ہاں, اور میں نے دیکھا کہ جو بینک کے کیشیئر ہوتے ہیں ان کے ہاتھ سینسیٹیو ہوئے ہوتے ہیں نا, وہ ایسے نوٹ گنتے سائڈ پہ کر دیتے ہیں نکال کے, یہ جعلی. ایگزیکٹلی, یس, وہ تو خیر عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ گنتے ان کو پتہ چل جاتا ہے. لیکن ذرا کریانہ اسٹور والا عادی نہیں ہے. ہم دیکھیں کوئی
فارمیسی ہے, کوئی اور شاپ ہے جہاں پہ ڈیلی بیسس پہ زیادہ آپ اس طرح نوٹ آ رہے ہیں, پھر بیچ میں ایک آدھ نوٹ کا نکل آنا جعلی, تو وہ دیکھیں گلگت بلتستان میں ہم نے سروے کیا لاسٹ ایئر سپتمبر میں, اینڈ ہم نے 36 رینڈم اسٹورس کو کیا جس میں ورک شاپ سے لے کے مال سے لے کے سب چیزیں, اینڈ دین ان 36 میں سے 26 وہ لوگ تھے جو کہ وکٹم تھے کاؤنٹر فیٹ کے. اچھا. اینڈ سرپرائزنگلی میں خود حیران تھا کہ ان کو جو چونا لگ چکا تھا وہ اماؤنٹ 5 لاکھ روپے تھی ان 26 دکانوں کی. یہ ہم نے ٹرم اچھی یاد کی ہے, چونا لگنا. یہ بیسیکلی برانڈ ورڈ ہے ہمارے, چونا لگ گیا کہ تو یہ آپ دیکھیں کہ 26 اسٹورز میں 5 لاکھ روپے کا اگر چونا لگا ہے تو اگر آپ وہ ماس اگر آپ سروے کریں واقعی چونا کروا سکتے ہیں آپ گھر میں. ہاں ایسے بات کہ واقعی چونا اور پینٹ کرا سکتے ہیں. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ ظاہر آپ نے کہا کہ یوزرز بھی آپ کے ہیں, بیٹا ٹیسٹنگ میں ہے, یہ جو کاسٹ آ رہی ہے 2500 کی ایک آپ کی جو ڈیوائس نہیں کیا کہ کلپ جو آ رہا ہے, کلپ آ رہی ہے, اور اس کا 200 روپیز پر منتھ اس کے چارجز ہیں, پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ چارجز بہت کم ہیں؟ یس ایگزیکٹلی, یہ بہت کم ہے. اینڈ اگین جو 200 ہے وہ بیسیکلی انیشیلی آپشنل ہے کیونکہ اس میں سروسز انکلوڈ ہیں, رائٹ. اگر آپ کو کوئی ڈیوائس خراب ہو جاتی ہے سچ تو ہم فری آف کاسٹ ریپلیس کرتے ہیں. تو کوئی بھی ایسی کیوریز جو بھی چیزیں ہوتی ہیں, یہ جو کلپ لگتا ہے یہ اس میں خراب ہونے کے چانسز ویسے نہیں ہوتے ہوں گے نا, چھوٹا سا لینس لگا ہوا ہے. بالکل خراب ہونے کے چانسز نہیں, بٹ آپ دیکھیں کہ جب ہم کسی کو کوئی چیز شپمنٹ کر رہے ہیں تو درمیان میں وہ ایک ایسا پورشن آ رہا ہے جو کہ ویئر تھنگز آر آؤٹ آف آور ہینڈ, کہ ہمارے ہاتھ سے باہر ہیں, تو اس پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ڈیوائس کے ساتھ. اینڈرائڈ آئی او ایس دونوں پہ ہے یہ اپلیکیشن؟ کرنٹلی اینڈرائڈ پہ ہے, آئی او ایس میں ہم آگے ان فیوچر کریں گے. اور 5000 لکھیں گے تو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے؟ یس, سو کرنٹلی ہم اپنے ویب سائٹ پہ اس ایپ کو اویلیبل کر رہے ہیں 5000.com میں, 5hazar.com. تو اگر کسی کو اس وقت لینی ہوگی تو آپ کی ویب سائٹ پہ جائے گا؟ یس, ویب سائٹ پہ جائے گا, وہ سائن اپ کرے گا, اینڈ دین ہم اس کو ایویلویٹ کریں گے. 5 نیومیرک ہے یا وہ بھی اسپیل کرنا ہے؟ 5 نیومیرک 5 نیومیرک 5 HAZAR 5000 ہی کیوں؟ آپ کی امی سے دھوکا تو 500 کا ہوا تھا. اب میں جی بی میں تھا کافی ٹائم پہلے, وہاں جب ایک اسپیشل بچے کو چونا لگ گیا, وہ بار یار یہ چونا لگ گیا, دیٹ واز دا ویری فرسٹ ٹائم, رائٹ. کہ میں ہر جگہ یہی بولتا ہوں کہ میرا انیشیل تھاٹ وہ یہ تھا کہ ہر چیز کے لیے ایپ ہے آج کل, تو کرنسی چیک کرنے کے لیے ان چیزوں کے لیے کوئی کیوں نہیں ہے. تو وہاں سے پھر انیشیل وہ چیزیں ہوئی, میرے آس پاس دوستوں کو بھی چونا لگا. پھر میں نے کہا کہ سب کو 5,000 کا لگا, تو میں نے کہا نام بہت اچھا ہے 5000, تو اس وقت وہاں سے پھر یہ نام میں نے. اوکے, اب چونکہ ظاہر ایک پرابلم آئیڈینٹیفائی آپ نے کی اور آپ نے اس کا سولوشن نکالا. بالکل. آپ سافٹ ویئر ہاؤس بھی چلا رہے ہیں, تو اور بھی کوئی ایسی اپلیکیشنز ہیں جس پر آپ کام کر رہے ہیں اس وقت؟ یس, بیسکلی جو سافٹ ویئر ہاؤس اینڈ ہے وہ میرے چھوٹے بھائی احد امان ہینڈل کر رہے تھے, احد امان علی امان, اینڈ دین وہی ہم مرچنٹس اینڈ ڈفرینٹ ہم کسٹمرس کو ہم انکلوڈ کر رہے ہوتے ہیں, کیٹر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ پروڈکٹ اسپیسیفکلی کریانہ اسٹور یا بزنس اونرز کے لیے. احسن اگلی ایپ 5000 کے نوٹ کاپی کرنے والی نہیں آئے گی, ایک نوٹ ڈالے 10-12 نکال لیں, ایسی کسی ایپ پہ کام نہیں کر رہے آپ؟ اگر یہ خدا نہ خاصہ کامیاب نہیں ہوا تو پھر بنانے پڑیں گے. کامیاب ہے سر, کامیاب ہے. ویسے کبھی ایسا کوئی تھریٹ بھی آیا آپ کو کہ جو ایسے کام سے منسلک ہو, جو جعلی نوٹ بناتا ہو, وہ کہتا ہو یہ لڑکا جو آ گیا نا اس کی وجہ سے میرا کام ٹھپ ہونے لگے؟ یو آر دی ویری فرسٹ اینکر جس نے کویشچن پوچھا, اینڈ یس یہ ایشو تھا کیونکہ جب انیشیل فیز میں تھے ہم, کوئی بھی چیز آپ بناتے تو لوگ سیریسلی لے رہے ہوتے ہیں, رائٹ. پھر آپ اپروچ کرتے ہیں, پولیس اسٹیشن جاتے ہیں, ادھر ادھر آرمی, آپ لوگوں سے ملتے ہیں, ڈفرینٹ لوگوں سے. تو کافی لوگوں نے وارننگ دی کہ یار اگر آپ اتنے اسپاٹ لائٹ پہ آئے تو آپ کو بہت ایشو ہو سکتا ہے. بٹ اگین اٹ واز رسک ورتھ ٹیکنگ, کیونکہ اگر میں نہیں کرتا تو کوئی اور ضرور کر لے گا اس کو. تو میں کیونکہ کام بہرحال ہونا تھا, ڈیجیٹل ورلڈ ہے, اب ٹیکنالوجی پہ کام ہو رہا ہے, ایسی اپلیکیشنز آ رہی ہیں, اور یہ اپلیکیشنز ہم پہلے بھی ہم نے کہا کہ سب سے اہم یہ ہوتا ہے کہ ایک پرابلم آئیڈینٹیفائی کی جائے. انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی اپنے علاقے میں پہلے کی, ٹھیک ہے, والدہ کے ساتھ ہوا دھوکا, اس کے علاوہ باقی لوگوں کے ساتھ بھی, کرانہ اسٹورس والوں کے ساتھ بھی. 5 لاکھ روپے کا اگر دھوکا انہوں نے کیلکولیٹ کر لیا کہ وہاں پہ کرانہ اسٹور کے ساتھ ہوا ہے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو آپ سالو کرنا ہے. تو زیادہ آپ کے جو یوزرز ہیں وہ گلگت بلتستان میں ہی ہیں؟ اب آل اراؤنڈ پاکستان ہے ہمارے. انیشیلی میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ چیزیں بہت ان ایکسپیکٹڈلی گرو کر گئیں. اوکے, ہم اچانک سے اسپاٹ لائٹ پہ آپ کو ایسے یو کے, یو ایس اے اور سعودی میں بھی تو پچ کرنا چاہیے نا اس کو, بیکاز آپ کرنسی بھی چیک کر رہے ہیں. یس, اب ہم وہاں پہ پچ کر رہے ہیں آہستہ آہستہ. ہم پاکستانی مارکیٹ میں بھی, آپ مجھے ایمبیسڈر رکھیں, مجھے ویزا لگوا کے دیں, میں وہاں جاتا ہوں, میں پچ کرتا ہوں. دیکھیں میں نے آپ کو بیٹھے بیٹھے آئیڈیا, پہلے میں خود چلا جاؤں پھر آپ نہیں اکٹھے جائیں گے. میں وہاں آیا تھا نا آپ کے پاس, اب میں وہاں بھی جاؤں گا. ڈیل ہو گئی, ڈیل ڈن, صحیح ہو گیا.
थैंक यू सो मच जी, कीप अप डूइंग द ग्रेट वर्क। बहुत अच्छा लगा आपसे, और वैसे बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी भी उनकी, बात करके बड़ा मजा आ रहा था। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए, मुझे नोट वापस करना है उनको, तो ब्रेक लेनी पड़ेगी। हालिया बारिशों ने मुल्क में 30 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब तक लाखों अफराद सैलाब से मुतासिर हो चुके हैं। ये मासूम बच्चे, ये बेबस बहनें, ये भाई और ये बुजुर्ग आपकी फराख दिलाना इमदाद के मुंतजिर हैं। वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के सैलाब ज़दगान के लिए माली इमदाद की अपील। आप भी स्पेशल अकाउंट G12164 में दिल खोलकर इमदाद दें और अपने हम वतनों के जख्मों पर मरहम रखें। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वायर ट्रांसफर, मनी सर्विस ब्यूरो, मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स और एक्सचेंज हाउसेस के जरिए अतियात भिजवा सकते हैं। अंदरून मुल्क कमर्शियल बैंकों में भी नकद अतियात जमा करवाए जा सकते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन बंदों पर ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन सुबह के वक्त 2 फरिश्ते न उतरते हों। उनमें से एक तो यूं दुआ करता है, या अल्लाह खर्च करने वाले को इसका बदल दे, और दूसरा यूं दुआ करता है, या अल्लाह बखील का माल तबाह कर दे। वेलकम बैक नाजरीन। जुम्मे की मुनासबत से आज हमने एक ऐसे मौजू का इंतखाब किया है जो कि हमारे माशरे में बहुत आम होता जा रहा है। हम किसी पे बड़ी आसानी से इल्ज़ाम लगा देते हैं, बहतान लगा देते हैं। अगर किसी शख्स में बुराई हो तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि आप किसी भी दूसरे इंसान का, मुसलमान का पर्दा रखें। अगर आप उसकी गैर मौजूदगी में बुराई बयान करते हैं तो वो गीबत है, और अगर उस शख्स में वो बुराई या वो चीज़ नहीं पाई जाती जिसकी आप बात कर रहे हैं तो वो बहतान या इल्ज़ाम तराशी है। ये इल्ज़ाम तराशी, जिसको आजकल हम फेक न्यूज़ भी कहते हैं, ये आजकल हम सोशल मीडिया पे भी इसका बड़ा ट्रेंड देखते हैं कि कोई भी फेक चीज़ सोशल मीडिया पे आती है और उसके बाद वो हर जगह गर्दिश करने लग जाती है। कभी उसको हुकूमतों से मंसूब किया जाता है, कभी उसको शख्सियात से मंसूब किया जाता है, लेकिन हमारा मज़हब ये कहता है कि जब भी तुम्हारे पास कोई खबर आए तो खूब तहकीक कर लिया करो। तो ये जो तहकीक का एलिमेंट है ये हम एक्सक्लूड कर चुके हैं अपनी रोज़मर्रा आप ये देखिए सलमा की ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 2 खबरों का हवाला देते हैं आपको। आज से कोई 8-9 दिन पहले कराची से मुतालिक खबर आई, वो रेप से मुतालिक खबर थी जो कि बाद में फेक निकली। बहुत से लोगों ने टैग किया उस खबर में, बाकायदा एक इदारे का नाम लिया जाता रहा कि वहाँ पे ये वाक़या हुआ है, लेकिन वो खबर झूठी निकली। एट द सेम टाइम सलमा, एक और मामला हमने देखा कि आपको याद होगा कि 4-5 दिन पहले एक खबर आई एक हॉस्पिटल से मुताल्लिक कि एक नर्स है वो खून पीती है और उसको रिहैब सेंटर में भेज दिया गया। वो एक तो वो फेक निकली, दूसरा ये कि उसकी एक्चुअल पिक्चर उस लड़की की जिसको थोड़ा सा चेंज किया गया और वो पिक्चर वायरल हुई। उसके पेरेंट्स ने कहा मैं 1 हफ्ते से घर से बाहर नहीं निकल सके, 1 हफ्ते से बाहर नहीं निकल सके। अब ये देखिए एक फेक न्यूज़ का कि एक शख्स पे, एक फैमिली पे कितना गहरा असर होता है। तो ये जो नुकसान होता है ना माशरे का, हम इसकी बात कर रहे हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं मजहबी स्कॉलर मुफ्ती गुलजार अहमद नईमी साहब, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, क्या सिर्फ दीन से दूरी है कि हम इस तरह फेक न्यूज़ जो एग्जाम्पल्स भी हमने दी कि उसकी वजह से हम कितना बिगाड़ पैदा कर रहे हैं माशरे में? बहुत ही अहम टॉपिक है और मैं ये समझता हूँ कि ऐसे टॉपिक्स पर रोज़ाना की बुनियाद पर अगर गुफ्तगू की जाए तो हम अपने माशरे को बहुत अच्छी तरह संवार सकते हैं। फ़ेक न्यूज़ हमारा अलमिया बन चुका है और हम अपनी रिवायात का ख़्याल नहीं रख रहे, अखलाकियात का ख़्याल नहीं रख रहे। एज़ अ मुस्लिम जो हमें हमारी ऊपर ज़िम्मेदारी लाई करती है उसको हम जो है वो ख़्याल नहीं रख रहे। देखिए, मोमिन और मुनाफिक की पहचान ये है कि मोमिन हमेशा सही बात को फैलाता है और मुनाफिक जो है वो हमेशा
ایسی باتیں کرتا ہے جس کی وجہ سے ایک معاشرے میں ہیجان پیدا ہو، معاشرے کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو کہ لوگ جو ہیں وہ آپس میں دست و گریبان ہو جائیں، جنگ و جدل جو ہے وہ شروع ہو جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مومن کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، جو صاحب ایمان ہے وہ اپنی گفتگو اس طرح کرے کہ اس پر مکمل طور پر سچ غالب ہونا چاہیے اور جھوٹ کا شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، اللہ کے رسول کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر سوال کیا کہ کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ پھر آپ سے جو ہے وہ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول کیا ایک مسلمان یا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے ایمان کا دار و مدار جو ہے وہ ہمیشہ سچ بات پر کرنے پہ ہے۔ اور آج کی اس دنیا میں دیکھیں، یہ جو فتنہ اور فساد پیدا کیا جا رہا ہے یہ بہت ہی غلط ہے۔ ان جھوٹی نیوز کے ذریعے سے، فیک نیوز کے ذریعے سے فتنہ فساد پیدا کیا جاتا ہے، اور بعض اداروں کے خلاف جو ہے وہ ایسی باتیں کر دی جاتی ہیں کہ جو کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہوتی۔ ہماری سیکورٹی کے ادارے ہیں، وہ ہمارے تقدس اور بھرم کو رکھنے کے محافظ ادارے ہیں، ان اداروں کے خلاف یا شخصیات جو بڑی شخصیات ہیں ان کے خلاف بعض اوقات جو ہے وہ ایسی بات کر دی جاتی ہے جس کا کوئی سینی سر نہیں ہوتا، کوئی پاؤں نہیں ہوتا، ایسی ہی جو ہے وہ مشہور کر دی جاتی ہے۔ سوشل میڈیا نے ہماری زندگیوں میں اس بات کو جو ہے ایک نیگیٹیوٹی کریٹ کی ہے، جہاں اس کے فوائد ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بڑے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ ہم اپنی بات کو بغیر تحقیق کے، بغیر جستجو کے کہ یہ جو ہے وہ درست ہے یا درست نہیں ہے، یہ سچ ہے یا جھوٹی خبر ہے، ہم جسٹ جو ہے وہ اپنے فرینڈشپ بڑھانے کے لیے یا اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ جب سے یہ میڈیا وائبرنٹ ہوا ہے وہاں پہ بھی جو ہے وہ یعنی ایسی صورتحال ہمیں مختلف میڈیاز پر بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان کا یہ طرح امتیاز نہیں ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ جھوٹی خبر کو پھیلائے، بلکہ مسلمان کو تو یہ کہا گیا ہے کہ اگر دو بھائیوں کے درمیان صلح تم کرا سکتے ہو اور اس کے لیے کسی سطح پر تمہیں جھوٹ بولنا چاہے، وہ بولنا پڑے تو بول لو کہ دونوں کے درمیان صلح کرا رہے ہو، دونوں کے درمیان محبتیں بڑھا رہے ہو، چاہے جائے کہ ہم جو ہے وہ جھوٹ کا سہارا لے کر نفرتوں کو جو ہے وہ پروان چڑھائیں، مخالفتوں کو جو ہے وہ پروان چڑھائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس رویے کی اور اس بیہیویئر کی کسی طور پر بھی کوئی توجیہ، کوئی شخص، کوئی ادارہ، کوئی میڈیا ہاؤس جو ہے وہ کوئی ایک سوشل میڈیا پر بیٹھنے والا شخص پیش نہیں کر سکتا کہ ہم جو ہے اس سے ہمارا کیا مقصد ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہ کان ہیں، ہماری یہ آنکھیں ہیں، ہماری یہ زبان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کہ جس کے بارے میں جو ہے وہ تمہیں علم نہیں ہے اس پر ایسے مت ڈٹ جائیں۔ ان البصر والفؤاد کل ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ آپ کی سماعت کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کی بصارت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اور تمہارے دل میں جو آپ جو ہے وہ ایک سازشیں تیار کر رہے ہیں اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ تو یہ جواب دہی کا احساس جو ہے وہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں اس سوسائٹی کے، جواب دہی کے احساس کو آپ جیسا یہ ہمارا ریاستی ادارہ ہے اس کو یہ پروموٹ کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور ایک ایک عمل کا ہم نے جواب دینا ہے۔ جھوٹ پھیلا کر نفرتیں ہم پیدا کر رہے ہیں یا اچھائی کو پروان چڑھانے کے لیے ہم جو ہے وہ اپنی جو طاقت ہے، اپنا میڈیا ہے، اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب بہت خوبصورت بات آپ نے کی، اور ایک ایسا معاملہ جس پہ میں چاہوں گی قرآنی آیات کی روشنی میں آپ اس پہ تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں کی، ہماری برائیوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے اور پردہ پوشی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے جو دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالے۔ تو اس کو اگر آپ قرآنی آیات کی روشنی میں تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں۔ دیکھیں، قرآن مجید نے واضح طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں واضح طور پر یہ احکام ملتے ہیں کہ جو یعنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ایک ایسا شخص جو ہے وہ کوئی ایسا فیل کر رہا ہے جو معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے، جو سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ہے، جو اس کی اپنی شخصیات کے حوالے سے نقصان دہ ہے،
اس بارے میں جو ہے وہ یعنی ایک ستار العیوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو صفاتی نام ہے کہ وہ عیوب پر پردہ ڈالنے والا ہے. اللہ ایسے مومن کو پسند کرتا ہے جو مومن جو ہے وہ دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے, اور جو دوسروں کی غلطیوں کو دیکھ کر جو ہے وہ یعنی انحراف کر جاتا ہے, ان کی ٹو میں جو ہے وہ نہیں پڑ جاتا, ان کو اچھالنے کے لیے جو ہے وہ نہیں آگے نہیں آتا, بلکہ غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے قرآن مجید کی متعدد مقامات پر ہمیں جو ہے یہ حکم ملتا ہے کہ جب کہیں تمہیں کوئی ایسی چیز نظر آئے کہ جو دوسروں کی بے عزتی کا سبب بن رہی ہو اور وہ گناہ جو ہے وہ بندہ کر رہا ہے, تو اس گناہ پر جو ہے وہ پردہ ڈالنا چاہیے, اور اس یعنی وہ ایسی کمزوری جس کمزوری کی بنیاد پر اس کی شخصیت ڈیمیج ہو, اس کمزوری پر جو ہے وہ پردہ ڈالنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس دنیا میں پردہ ڈالنا چاہتا ہے, اور پردہ ڈالتا ہے کسی کے عیب پر, کسی کے گناہ پر, اور پھر وہ اس کی مرضی ہے قیامت کے دن جو ہے وہ اس لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اس کو بتائے لوگوں کو یا نہ بتائے. تو جو ستار العیوب یہاں پر ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال رہا ہے, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی مخلوق ہیں. جب وہ خالق ہو کر ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال رہا ہے, وہ سب کچھ کا اختیار رکھنے کے باوجود جو ہے وہ ایک صاحب عزت کو ذلیل و رسوا نہیں کرنا چاہتا, تو ہمیں کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ کسی کی نجی زندگی میں انٹرفیئر کر کے جو ہے وہ ان کی ایسی چیزیں منظر عام پر لے آئیں جس سے ان کی عزت کا جو ہے رسوائی کا سبب بنے, اس کے خاندان کی رسوائی کا سبب بنے. ایک بڑا شخص ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے, شان و شوکت عطا کی ہے, تو کسی طور پر بھی یہ درست نہیں ہے کہ ہم اس کی جو ہے نا وہ پردہ دری کریں اور اس کے عیوب سے پردہ چاک کر کے, یہ تو وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ سے بھی بڑھ کر کام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اللہ سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ایک بندے کے عیب پر پردہ ڈالا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ کون ہوتے ہیں؟ پوچھنا تو اللہ نے ہے, سزا اور جزا کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے. آپ اگر رسوا کریں گے تو آپ یاد رکھیے کہ اگر آپ کسی کو رسوا کریں گے, آپ یوں مت سمجھیے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو رسوا نہیں کیا جائے گا. اگر آپ کسی کی عزت کے درپے ہوں گے, آپ 7 پردوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ذلیل کرے گا, رسوا کرے گا کہ آپ نے دوسروں کی عزت کا خیال جو ہے وہ نہیں رکھا. ہمیں ایک دوسرے کو عزت دینی چاہیے, توقیر دینی چاہیے, ایک دوسرے کا مقام اور مرتبہ دیکھ کر جو ہے وہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں, اور ہمارا تر امتیاز یہ ہے کہ ہم مسلمان دوسروں کے عیوب پر جو ہے وہ پردہ ڈالتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی کے عیب پر پردہ ڈالا, قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا. تو دیکھیں ہم مسلمانوں کے لیے کتنی روایات ہیں, ہم جو ہے وہ محض اپنی معمولی سی اور چند منٹ کی خواہشات کے لیے اور یا پروموشن کے لیے جو ہے وہ دوسروں کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر لے آئیں. یہ چیز جو ہے وہ ہمیں ایک ایک چیز کا ہمیں جواب دینا ہے اور ہمیں اس بات پر سوچنا چاہیے. سر, اور یہی معاملہ سیاست میں بھی تو ہونا چاہیے. جس طرح حکومت وقت پہ تنقید ہوتی ہے اس کا ایک انداز ہونا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ڈیسیژنز ایسے لیے جاتے ہیں جس میں مخالف جماعتیں بیچ تنقید بھی کرتی ہیں, کچھ ایسے لفظوں کا استعمال کرتی ہیں, اس میں بہتان تراشی بھی ہوتی ہے, کریکٹر اسیسینیشنز بھی ہوتی ہیں, جس سے معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے. سیاست پہ کیسے اپلائی کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک پاکستانی سیاست کا بڑا المیہ ہے کہ یعنی پولیٹیشینز ایک دوسرے پر ایسی جو ہے وہ بلیم گیم کرتے ہیں ایک دوسرے کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کے لیے, اور یہ بالکل نامناسب ہے. دیکھیں ہمارے جو عرفاء اور صوفیات تھے وہ بھی اصلاح کرتے تھے لوگوں کی, اور لوگ ان کے پاس حکام وقت آیا کرتے تھے, یعنی جو پولیٹیکل لیڈرز تھے وہ آیا کرتے تھے, گورنرز آیا کرتے تھے, وزرائے اعظم آیا کرتے تھے, سربراہان ریاست آیا کرتے تھے, لیکن وہ اس انداز سے جو ہے وہ نہیں کرتے تھے کہ ایک دوسرے مطلب ان کو برسر عام کوئی بات, اگر وہ نصیحت بھی کرتے تھے تو ہاتھ پکڑ کر دوسری جگہ لے کے جاتے تھے, 1 to 1 جو ہے وہ ان سے بات کر کے تمہارے اندر یہ غلطی ہے, یہ غلط فہمی ہے. سیدنا عمر فاروق
فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عاملین اور گورنرز کو جب سمجھایا کرتے تھے تو بالکل 1 to 1 بیٹھ کر سمجھاتے تھے, دروازے بند جو ہے وہ کیا کرتے تھے. اصلاح تب آتی ہے کہ جب اس کو آپ غلطی کا احساس دلائیں گے. احساس اس کو تب ملے گا جب آپ کی اس کی عزت, جو سیلف ریسپیکٹ ہے, اس کا جو ہے وہ خیال کریں گے. بدقسمتی یہ ہے کہ جب حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں تو ایک دوسرے پر یہ بلیم گیم ہوتی ہے, اور ہمارے جو جوان ہیں پھر وہ بڑوں کا اثر لیتے ہیں, اور پھر سوسائٹی کے اندر جو ہے دیکھیں الناس علی دین ملوکہم, جو ہمارے حکام جو ہے وہ ایک پیٹرن سیٹ کرتے ہیں, نیچے تک وہی پیٹرن جو ہے وہ جاتا ہے. اگر آج پولیٹیشنز ایک دوسرے کی عزت و تکریم کا خیال کریں, عزت و توقیر کا خیال کریں, کوئی وجہ نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایسی صورتحال پیدا ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا کوئی بڑے منصب پر جاتا ہے اتنی اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. ہمیں ایک دوسرے کا جہاں جس منصب پہ دیکھیں, یہ چند روزہ مناصب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کوئی بڑا یا چھوٹا بنتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کا اخلاق جو ہے اس کی پاس سب سے بڑی دولت ہے. وہ جس جگہ پر بھی بیٹھا ہوا ہو اس کو اپنی اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا چاہیے, چاہے وہ ایوان وزیر اعظم میں بیٹھا ہے, چاہے وہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ بیٹھا ہے. دونوں کو ایک دوسرے کی عزت و تکریم کا خیال کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک پولیٹیشین کو ہمارے لیے ایک پیٹرن سیٹ کریں نا. ہم یہ چاہتے ہیں ہماری جنریشن کے لیے ایک پیٹرن سیٹ کریں کہ اخلاقیات کے کتنے بڑے مقام پر ہمارے لوگ جو ہیں وہ فائز ہیں, تاکہ ہمارے بچے بھی ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے ادب و احترام کا جو ہے وہ فیشن اپنائیں, اور لوگوں کو دیکھیں کہ ہمارے سربراہ, ہمارے سیاسی لیڈر, ہمارے اپوزیشن لیڈر, ہمارے وزراء, جتنے بھی جو ہے وہ اس ریاست کو چلانے والے لوگ ہیں, وہ کس طرح اخلاقیات کا بیہیو کرتے ہیں, اور کس طرح اخلاقیات کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے سے پیش آتے ہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم آپ نے سوال اٹھایا ہے, اور اس سوال پر جو ہے وہ پوری ریاستی اداروں کو بھی دیکھنا چاہیے, ہم سب کو دیکھنا چاہیے. میں ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں تو مجھے بھی اپنا ایک پیٹرن سیٹ کرنا چاہیے. بحیثیت خطیب, بحیثیت ایک عالم دین سکالر جو ہے وہ میرا اخلاق جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے, ایک پولیٹیشین کا خیال اخلاق جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے, اور ایک جو سلطنت کو چلا رہے ہیں ان کے اخلاقیات جو ہے وہ کیسا ہونے چاہیے. یہ دیکھیں قومیں اپنی روایات سے پہچانی جاتی ہیں, قوموں کی زندگی روایات کے ذریعے سے زندہ ہوتی ہے, اور قوموں کا ضمیر مرتا ہے تو روایات کے مرنے کی وجہ سے مرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت رچ روایات ہمیں عطا فرمائی ہیں, بہت زرخیز ہمارا دین ہے. اس دین نے ہمیں بے شمار اعلیٰ اخلاقیات, ہم تو دیکھیں نا دشمنوں کے ساتھ بھی اس محبت سے پیش آتے تھے کہ وہ یعنی قیدی ہونے کے باوجود کہتے تھے کہ ہم آپ سے نہیں جائیں گے, ہم اب زندگی یہیں پہ گزاریں گے. ایسا پیٹرن ہمیں سیٹ کرنا چاہیے, دوسری قومیں ہم سے متاثر ہو کر دین کی طرف جو ہے وہ راغب ہوں. بے شک. اور کتنی خوبصورت بات آپ نے کی کہ قوموں کا ضمیر جب مرتا ہے, جب روایات ختم ہو جاتی ہیں, روایات نہ رہیں تو ضمیر مر جاتے ہیں. اور بہت اچھا میسج کہ دوسروں پر الزام تراشی نہ کریں, دوسروں پر بہتان تراشی نہ کریں, اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک اچھا پیٹرن سیٹ کریں. بہت شکریہ. مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت خوبصورت باتیں کی, بہت اچھی جامع مدلل گفتگو کی کہ ہمیں بہتان تراشی سے بچنا ہے, ہمیں برائیوں سے بچنا ہے. اور ہمارے جو پولیٹیشین, جس بہت اچھا آپ نے ایک پوائنٹ اٹھایا شعیب کہ ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں ان کو ایک نئی جہد کا آغاز کرنا ہے, ایک نئے سفر کا آغاز کرنا ہے, سیاست میں ایک نیا ٹرینڈ انٹروڈیوس کرنا ہے. اور سر نے جس طرح کہا نا کہ ان سب اداروں کی بھی ذمہ داری کہ وہ ایک اس ماحول کو پنپنے دیں کہ اس طرح کا لیول بھی نہ ہو, اس طرح کا لیول نہ گرے, بہتان تراشی بھی نہ ہو, کریکٹر اسیسینیشنز بھی نہ ہو. یعنی اپنے بڑوں کی بات ہم کر رہے ہیں نا, تو بڑے صرف سیاست میں نہیں, ہر میدان میں ہمارے جو بڑے ہیں, اور جہاں جہاں ہم کہیں پر اگر بڑے ہیں, بڑے بھائی ہیں, باپ ہیں, جو بھی, تو ہمیں بھی پیٹرن سیٹ کرنا ہے کہ ہمارے بچے ہم سے سیکھیں. جو ہم کریں گے بچے وہ سیکھیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہے, لیکن پروگرام کا جو اختتام ہے وہ ہم کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, اور آج اس کی سعادت حاصل کریں گے محمد حارث صاحب. تو ان کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس کلام کا انتخاب انہوں نے آج کیا ہے. ہستی میں آرزو رسول عدم سے لائی ہے, عدم سے لائی ہے, ہستی میں آرزو رسول
کہاں کہاں لیے پھرتی غیب جستجو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی غیب جستجو رسول، عدم سے لائی غیب شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر غیب، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر غیب، کسی میں رنگ علی کسی میں بوئے رسول، کسی میں رنگ علی کسی میں بوئے رسول، عدم سے لائی غیب بلائیں لوں تیری اے جذب شوق صلی علی، بلائیں لوں تیری اے جذب شوق صلی علی، کہ آج دامنے دل کھچ رہا ہے سوئے رسول، کہ آج دامنے دل کھچ رہا ہے سوئے رسول۔